2:46 دوپہر، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے اندر میں بیٹھا ہوں، انجوائے کر رہا ہوں. یہ کالا کوٹ میرا لیجنڈری ڈریس، پھر اندر شرٹ اور کلوز. لوگ دیکھتا ہوں میں کہ گرمی کے حوالے سے بڑی شکوہ شکایت کر رہے ہیں، بڑی گرمی ہے، شدید گرمی ہے. بائی دا وے گرمی تو ہے، لیکن لوگوں کا مسئلہ مزاج یہ ہو گیا ہے کہ نیگیٹیوٹی کی طرف بہت زیادہ ہے. نا شکر ہیں اللہ کے، وہ اللہ جس نے شدید گرمی پھیلائی ہوئی ہے. ہاں اللہ نے پھیلائی ہے، اس نے ٹھنڈی ہوا بھی تو چلائی ہوئی ہے. وہ کہ نظر نہیں آتی اندھوں کو. ایک ہوتا ہے جو آنکھ کا اندھا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جو عقل کا بھی اندھا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جو دل کا بھی اندھا ہوتا ہے. میرا واسطہ دنیا کے اندر زیادہ تر جن لوگوں سے پڑتا ہے، چاہے وہ مسلمان کہتے ہیں خود کو، چاہے وہ خود کو ہندو کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. ان کی کیٹیگری میں زیادہ تر لوگوں کا مزاج میں نے دیکھا ناشکرے پن کا ہے. اللہ کا سورج ہے، ٹھیک ہے، اس نے گرمی پھیلا دی ہے، اور لاہور شہر والے انجوائے کر رہے ہیں گرمی. جون کا مہینہ ہے. میری کسی سے بات ہوئی، میری اپنی جو ہے نا ایک ریلیٹیو کے اندر، میں نے ان سے پوچھا کہ کراچی کے اندر کیسا موسم وغیرہ چل رہا ہے نا، تو بتانے لگیں کہ بڑی گرمی ہے. اور میں نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی کوئی؟ کہنے لگی جون میں کہاں بارش ہوتی ہے، جون جولائی میں تو گرمی کے ہوتے ہیں، آم پکتے ہیں. میں نے کہا اچھا جون جولائی میں آم پکتے ہیں، بارش نہیں ہوتی؟ کہتی نہیں. میں نے کہا پھر وہ جو ہے پھر انہیں میں کیا بتاتا جولائی 2021 میں نے کیا کیا تھا. تو لاہور شہر کا موسم الٹ پلٹ ہو گیا تھا، بارشیں ہو رہی تھی، طوفان آ رہے تھے، آندھی گرج چمک چل رہی تھی. اور صرف لاہور شہر نہیں تھا بلکہ جہلم شہر پہ بھی تباہی ہو گئی تھی. اور کراچی کے اندر بھی میں پہنچا، کراچی میں بھی موسم الٹ پلٹ ہو گئے اللہ کے حکم سے. یہ سب میری زندگی کا حصہ ہے. مطلب ایسے ایونٹس پرفارم کیے ہیں میں نے اللہ کی مدد سے کہ ناقابل یقین ہے. دنیا کے انسان بلیو نہیں کر سکتے کہ ایسا بھی کوئی انسان 21ویں صدی میں بیٹھا ہے جو بالکل سادگی میں رہتا ہے اللہ کے فضل سے. بعد مرسی آف اللہ مجھے کوئی زیادہ اس طرح کا شوق نہیں کہ میرے پاس کوئی کروڑوں روپے کے میں نے ڈریسز پہنے ہوئے ہوں. ہاں اگر مجھے پہننا ہو اللہ کے لیے تو میں وہ بھی پہن لوں گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نیت کی بات ہے. لیکن ایک ہوتا ہے لائف اسٹائل بائی نیچر بائی ڈیفالٹ. میں نے اپنے آپ کو اتنا مختصر سادگی پہ لے کر آ گیا ہوں کہ لوگ خوش اس وقت ہوتے ہیں جب وہ کسی برانڈ کے 50,000 60,000 لاکھوں کا ڈریس پہنے، اور میرے پاس اگر وہ ایک مزدور والا ڈریس بھی اور میں نے پہن لیا ہو نا تو مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں نے اپنا معیار اس چیزوں کے اسٹیٹس پہ نہیں رکھا ہوا کہ میں اگر یہ پہنوں گا تو میں انسان ہوں، ورنہ نہیں. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے لوگ جس چیزوں پہ ناشکرے بنے بیٹھے نا، ان کی ناشکری ان کے منہ پہ مار دے گا اللہ. گرمی پھیلانے والا کون ہے؟ اللہ. سورج کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ. بارشیں برسانے والا کون ہے؟ اللہ. مردوں کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو دنیا کے اندر یہ جو دنیا کے انسان جب ناشکریاں کرتے ہیں بیٹھ کر اور اس کی ٹھنڈی ہواؤں کو دیکھتے نہیں ہیں، اپنے کمروں کو گھروں کو خود بند کر کے رکھا ہوا ہے، 4 دیواریوں میں خود کو قید رکھتے ہیں. مذاق سے سیریس میں نے تو یہ دیکھا ہے، گھروں میں اے سی لگے ہوئے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، لیکن تپ رہے ہیں، گھر تپ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ آپ نے خود کو بند کیا ہوا ہے. چاروں طرف سے شیشے بھی بند کر لیتے ہیں، دروازے بھی بند کر لیتے ہیں، کہتے ہیں گرمی نہیں آنی چاہیے. ابے گرمی کا تو باپ بھی آئے گا، ٹھیک ہے، بلکہ زیادہ آئے گا. ٹھنڈی ہواؤں کو اندر آنے سے بند کر دیا تو جو دیواروں پہ گرمی پڑ رہی ہے تپش کی، وہ دیواریں جب گرم ہوں گی تو اندر کے کمرے بھی گرم ہو جائیں گے. عقل اور کامن سینس کی بات ہے. اور اگر ٹھنڈ میں رہو تو یار مجھے اس وقت گرمی نہیں لگ رہی، ٹھیک ہے، ہاں گرمی کی وہ جو شدت ہوا میں ہے اس کی وجہ سے مجھے ہلکا ہلکا پسینہ آ رہا ہے، یہ پسینہ ہے ہلکا سا، بٹ آئی ایم فیلنگ اے کول ایئر ایز ویل. سو میرے اوپر اس وقت جو ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے پنکھے کی اس ہوا سے بہتر ہے جو میں نے ایکسپیرینس کی ہوئی ہے کہ میں کمرے میں بند ہوں اور پنکھا چل رہا ہے اور میں اس میں تپ رہا ہوں کہ گرمی تپش فیل ہو رہی ہے کیونکہ کمرہ ہے. پھر جن لوگوں نے کچن بھی اپنے ساتھ، وہ ہوتا ہے نا لاؤنج کے ساتھ کچن بنا لیتے ہیں، یہ کچن ہے ساتھ ہی کمرے میں بیٹھے، پورے کچن کی گرمی گزری ہوتی ہے، حالت بگڑی بھی ہوتی ہے ان لوگوں کی، لیکن عقل استعمال ہی نہیں کرتے. میں تو لوگوں کو بتاتا ہوں اپنے رشتہ داروں وغیرہ میں بھی کہ بھائی کچن کا دروازہ بند کر لو، کچن کی چیز کو سیپریٹ کر دو، کمروں میں مت آنے دو گرمی. اور 1.5 وہیں لگے رہتے ہیں اور پھر چیختے رہتے ہیں گرمی اتنی ہے، ہائے گرمی اتنی ہے، گرمی اتنی ہے. تمہارے اپنے دل و دماغ کی گرمی ختم نہیں ہو رہی، تمہارے ناشکریاں ختم نہیں ہو رہی. بہرحال گرمی کے اوپر ہی بات شروع کر رہا تھا میں کہ اب دیکھو جون کے مہینے کے اندر ایک دفعہ میں چھت پہ آیا، میں تو رات کو سو گیا، یہ چھت پہ ہی سویا. اللہ نے بادلوں کے لشکر لا کے کھڑے کیے، پورے سجائے، اور صبح تک اتنا کول ٹھنڈا موسم کی سی. جولائی 2021 منہ پہ بیٹھ گیا ہے. وہ بتاتا ہوں میں جو جولائی 2021 میں کیا ہوا تھا. تو جون 2024 کی بات ہے، یہ تو ابھی چل رہا ہے نا. تو بادلوں کے لشکر لا کے اللہ نے پورے لاہور شہر کے اندر جو کیا مجھے اس سے غرض نہیں ہے. مجھے یہ پتہ ہے میں رات کو سویا ہوں، صبح میں اٹھا اور میں کپ کپا رہا تھا. اسی جون 2024 کی بات کر رہا ہوں. میں سردی سے کپ کپا رہا تھا، اتنا ٹھنڈ ہو گئی تھی کہ میں صبح اٹھا اور میں تو سوچ رہا تھا، نماز میں نے فجر کی ادا کی اور چھت پر ہی اللہ کے فضل سے تو سکون الحمدللہ بعد مرضی آف اللہ.
لوگ یہ کہیں گے, اب سوچ سکتے ہیں کہ یار نماز فجر کی ادا کی چھت پہ مسجد چلے جاتے ہیں. ہاں میں مسجد بھی جاتا ہوں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن ایک بندہ چھت پہ سو گیا اور اگر مسجد کی جماعت چلی گئی ہے تو کیا ہوا؟ نماز تو ٹائم پہ ادا کرنی چاہیے. لوگ اس چکر میں ادا ہی نہیں کرتے, اب مسجد میں نکل کے چلو سو جاؤ. سو کلیئر کر رہا ہوں, اللہ کی عبادت کرنے والا پہاڑوں پہ بھی بیٹھ کے عبادت کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ کی عبادت کرنے والا چھت کے اوپر بھی کر سکتا ہے. اللہ کے لیے تو وہ کہیں پر بھی وہ عبادت کر لے, اس میں کیا ہے. لیکن اللہ کو چھوڑ کے جھوٹے خداؤں کی عبادت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب مجھے کراچی سے, میں نے اپنی سسٹر سے بھی بات کی, میں نے اس سے پوچھا گرمی کے حوالے سے, میں نے کہا بارش ہو رہی ہے, کیا سین ہے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ محکمہ موسمیات والے تو بتا رہے ہیں کہ جی اب سر اب بارش ہوگی, بارش ہی نہیں ہو رہی ہے. تو میں ہنسا, میں نے کہا بارش کہاں سے ہوگی؟ بارش برسانے والا سسٹم کس کے حکم سے چلتا ہے؟ بارش کے سسٹم کی انٹریاں شہروں میں داخل کون کرتا ہے؟ میں نہیں کرتا, اللہ واحد القہار کرتا ہے. بادلوں کو وہ لے کر آتا ہے اور وہ مٹا دیتا ہے, وہ آسمان پہ کریٹ کرتا ہے, وہ ختم کر دیتا ہے. اگر وہ برسانا نہ چاہے تو کس کے اندر طاقت و قدرت سے پانی کا ایک قطرہ آسمان سے ٹپکا سکے بادلوں سے نچوڑ کر؟ کسی کا باپ نہیں کر سکتا. اس لیے کہتا ہوں لیجنڈ آف اللہ, بائی دا مرسی آف اللہ ان دا 21st سینچری. میں اللہ کا لیجنڈ ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں انسان نہیں رہا. میں بھی کھانا کھاتا ہوں, میں بھی پانی پیتا ہوں, میں بھی ہنستا ہوں, میں بھی روتا ہوں, میری بھی ٹینشن ہوتی ہے, میری بھی چیزیں. بھائی میں انسان ہی ہوں, تمہارے جیسے انسان ہوں. بس فرق یہ کہ میں کوئی پروفٹ نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ اے پروفٹ. میں کوئی گاڈ نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ اے گاڈ. لیجنڈ ہوں, وہ اس نے مجھے بنایا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں لیجنڈ ہونے کی وجہ سے میرے سامنے دنیا کے انسانوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. سب انسان ہیں. دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, اور حقیقت بھی یہی کہ ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے. اللہ ماؤں کے پیٹ میں بچوں کو بناتا ہے اور ان کو باہر نکالتا ہے اپنے دستخط کے ساتھ. یہ اللہ کے نام کی دستخط ہر بچے کے ہاتھ پہ ہوتا ہے. سو مسلم بچوں کو وہ کریٹ کرتا ہے ماؤں کے پیٹ سے, مسلم ہی بنا کے باہر نکالتا ہے. پھر اس کے بعد ان کی مائیں ان کو کافر اور مشرک اور مرتد بنا دیتی ہیں, ایتھسٹ بنا دیتی ہیں, عیسائی یہودی اور ہندو سکھ پارسی بنا دیتی ہیں, قادیانی شیعہ بنا دیتی ہیں. اللہ نے تو حکم نہیں دیا تھا کسی کو کہ اپنے بچوں کو قادیانی بناؤ, شیعہ بناؤ, ہندو بناؤ, پارسی بناؤ. کس کی اجازت سے کر رہی ہیں یہ مائیں؟ کس کی اجازت سے؟ اپنے دماغ کی خرافات کی وجہ سے. جس پہ بیٹھ کے وہ کہتی ہے نا گرمی بہت ہے, ہائے 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 ہائے. تو بات سیدھی ہے. اگر یہ ساری مائیں, آج میں ماؤں پہ بھی بات کر لیتا ہوں کیونکہ میں نے بھی اپنی ماں سے ہی بات کی تھی نا, انہوں نے بتایا کہ گرمی ہے. تو میں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ میں نے تو چھت پہ بیٹھ کے اے سی والا موسم انجوائے کر لی, اور ایک دفعہ نہیں, یہ تو بہت مطلب اسی جون میں کئی مرتبہ ہو گیا ہے. میں چھت پر آیا ہوں, بارشیں برس گئیں, آندھی طوفان چل گئے, بارشیں آ گئی اور طوفان بچ گئے, اور ایسا نہیں ہوا, اللہ کے سگنیچر دستخط کے ساتھ میرے سر پہ ظاہر ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور تو موبائل میرا ہیٹ اپ ہو کے بند ہو گیا, آٹو ڈویل کیمرے میں تھا. تو میں یہ بتا رہا تھا, بات ختم کروں ابھی, شاید یہ بند ہو جائے یا نہ ہو, تاکہ بات مکمل ہو جائے. تو میرے سر پہ آسمانوں سے جو بادلوں کے ذریعے ظاہر ہوئے اللہ کے دستخط, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک انسان جون کی شدت کے مہینے میں گرمی کی شدت سے لاہور شہر تپ رہا ہے, اور اس انسان کو سردی جیسا اے سی جیسا موسم انجوائے کرنے کو مل رہا ہے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, اور اللہ کے دستخط کے ساتھ مل رہا ہے. تو دنیا کے اندر کوئی کافر مشرک ہے, کوئی ہندو ہے, کوئی عیسائی, یہودی, سکھ, پارسی ہے جو میرا مقابلہ کرے اس معاملے میں کہ وہ تپتے ہوئے جون کی اب بات ہو رہی ہے. پہلے جولائی 2021 کی بات جو میں بتا دیتا ہوں وہ بھی, اب جون 2024 کی بات آ گئی ہے. کہاں بارشوں کے طوفانوں کے موسم چل رہے ہیں, کہاں گرمی کی شدت کے اندر بھی بارش برسا کے دکھا دی, برس گئی نا. اب تک کوئی محکمہ موسمیات کے جو دعوے چل رہے تھے, کوئی بارش نہیں برسا سکا, پانی کا قطرہ نہیں گروا سکا. ان کے دعوے تو 15 جون کے بھی تھے, مونسون کا کوئی اسپیل داخل ہو رہا تھا, آج تو 16 جون ہو گئی ہے. پری مونسون کی بارشیں 15 جون سے ہونے کا امکان. واسا نے نکاسیاب کا پلان بنا لیا. بارشی پانی کے نکاس کے لیے مشینری کی مرمت کا آغاز, ڈسپوزل اسٹیشنز کی سکرینوں کی صفائی. مونسون کے باپ کا نام و نشان نہیں ہے یہاں پر. ارے مونسون کے بادل کا نام و نشان نہیں ہے, مونسون کہاں سے لے کر آئیں گے یہ لوگ؟ بادل کا نام و نشان نہیں ہے اس وقت, کہیں نہیں ہے بھائی. وہ دیکھ لو, ادھر بھی دیکھ لو, سورج کی تپش میں دیکھ لو. لیجنڈ ثبوت کے ساتھ بات کرتا, دکھا کے بات کر رہا ہوں. یہ ریئل ورلڈ ہے, کمپیوٹر کی دنیا میں بیٹھا ہوا نہیں ہوں میں, اے آئی کا روبوٹ نہیں ہوں میں. مجھے بھی پتہ ہے اے آئی کے سے کیا کیا کام ہو رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے. میں ہیومن ہوں, آئی ایم اے ہیومن میڈ بائی اللہ. میرا کریٹر اللہ ہے, میں کسی انسان کا بنا ہوا انسان نہیں ہوں کہ انسان نے مجھے تخلیق کیا ہو. اس لیے میں انسانوں کے تلوے نہیں چاٹتا کہ جھوٹ کے ساتھ سچ ملاؤں. صاف بات کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں. میں نے 21ویں صدی میں میریکلز کے تھرو ثابت کیا ہے. میں نے آندھی طوفان چلا کر, بارش برسا کے, بارش روک کر, مردوں کو زندہ کر اور بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے ثابت کیا ہے کہ اسلام سچا دین ہے. اور میں نے کیسے کر دیا کیونکہ میری بیکنگ پہ, میری سپورٹ پہ اس کائنات کا بادشاہ ہے, اس لیے میں کر سکا. الحمدللہ میں نے کیا, لیکن میں نے اس کی مدد سے کیا جو اس پوری سلطنت کو چلاتا ہے آسمان و زمین کی. وہ میرے ساتھ ہے, مجھے اس پہ ایک ذرہ برابر شک نہیں ہے. کسی کو شک ہے
مقابلہ کر کے دیکھ لیں میرا. جو مذہب کا پیشوا بنا پھرتا ہو, کسی بھی مذہب کا ہو, قادیانیت کا, شیعہ کا, ہندوازم کا, پارسیزم کا, سکھ ازم کا, کرسچینٹی کا, دنیا کے 4000 سے زیادہ جو مذہب ہے نا, سب کے مذہبی پیشوا آ جائیں میرے مقابلے پہ. میں اسلام سے ہوں, میں سنی مسلم ہوں, ٹھیک ہے. اور سنی بھی اس لیے لگانا پڑتا تاکہ ڈفرینشیٹ کر دوں دنیا کے سارے ان لوگوں میں جو خود کو مسلمان کا لیبل لگا کے پھرتے ہیں. سنی مسلم, قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والا, کیونکہ پرفیکٹ تو میں بھی نہیں ہوں, میں بھی اچھا مسلمان بننے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں. تو یہ حال ہے اللہ کے انعامات اور اس کے فضل کا. جو لوگ پریکٹیکل مسلمز ہیں, جو اولیاء اللہ ہیں, جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی اسلام کے لیے, خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, پیر درزدار رحمۃ اللہ علیہ, کیا کہتے ہیں یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, شاہ یقیق بابا رحمۃ اللہ علیہ, جن لوگوں کے انتقال ہوں ان کے نام لے رہا ہوں. زندوں میں تو لوگ بلیو نہیں کرتے نا زیادہ تر, وہ کہتے ہیں جی ٹوپی ڈرامہ ہے, پیری فقیری ٹوپی ڈرامہ ہے, جی وہ فلاں فلاں پیر ٹوپی ڈرامہ ہے. تو چلو جن کے انتقال ہو گئے میں تو ان کے نام لے رہا ہوں. شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ, ان کا نام بھی میں نے خصوصی طور پہ اب لیا. کیوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ شمس تبریز تھے تو جی ان کی جب وہ تھے تو وہ شہر کا موسم گرم نہیں ہوا تھا, تپ نہیں رہا تھا, وہ تو سب کہانی کی باتیں ہیں. تو بیٹا جون کا مہینہ تپ رہا ہے, گرمی ہے, شدت ہے, سب کچھ ہے. تو لیجنڈ اپنی چھت پر جب آیا تو آندھی طوفان کیسے چل گئے, اور اللہ کے دستخط کیسے ظاہر ہو گئے, اور بارشیں کیسے برس گئی, اور پانی کے قطرے کیسے ٹپک گئے. اور اس کے بعد جب لیجنڈ اس چیز سے ہٹ گیا, توجہ ہٹا دی, چھوڑ دیا, اس کے بعد لاہور شہر والے تپ رہے, تو برسا لیتے پانی کا قطرہ, برسا لیتے پانی بارشیں. کیوں نہیں برسا سکے؟ اب برسا کے دکھائیں, برسائیں نا, کیوں نہیں برسا رہے؟ اور جو بھی ہے جو کہتا ہے کہ وہ بارشیں برسائے گا یا کرے گا, یہ چیلنج ہے میرا دنیا کے غیر مسلموں کو کہ وہ آئیں میرے مقابلے پر اور اپنے اپنے شہروں میں جون کے مہینے میں, تپتی ہوئی دھوپ کے مہینے میں اپنے خداؤں کو پکاریں اللہ کے علاوہ. ٹھیک ہے, جس کو پکارنا ہے پکاریں, رام کو پکاریں, وشنو کرشنا ہنومان کو, زیوس کو, تھور کو پکاریں. ان کو بولیں لاؤ ہمارے سر کے اوپر بادلوں کے ٹکڑے, دکھاؤ اپنے نام کے سگنیچر, دستخط کرو اور بارشیں برساؤ, اور دستخط کے ساتھ آندھی طوفان چلاؤ, اور دستخط کے ساتھ پانی برساؤ, دستخط کے ساتھ ٹھنڈا ایسی جیسا کول موسم کرو. یہ سب جون 2024 میں اللہ نے کر کے دکھا دیا ہے. میرا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں کر سکتا, اور میرا مقابلہ کر نہیں سکتا کیونکہ میری سپورٹ مدد پہ اللہ ہے. اور یہ تو ہو چکا نا, اب تو یہ بھی ہسٹری کا ایونٹ بن گیا. تو وہ جو جولائی 2021 کی بات تھی, اب وہ کمپلیٹ کر دیتا ہوں. جولائی 2021 کے مہینے میں لاہور شہر کے اندر اسٹارٹنگ تھی, اور جولائی 2021 میں بھی گرمی سے تپ رہا تھا لاہور شہر, اور محکمہ موسمیات والے اور ٹی وی چینل کے دعوے چل رہے تھے اگلے 2 روز تک موسم شدید گرم رہے گا, خشک رہے گا. انجینئر محمد علی مرزا کی مجھے ایک ویڈیو ملی تھی ماضی کی, کوئی اس نے پتہ نہیں کب کی ڈالی ہوگی, وہ میرے سامنے آئی, جس میں اس نے اولیاء اللہ کی بزرگی کو اسٹیک پہ لگانے کا تانا مارا تھا کہ یہ گرمی ہو رہی ہے, فلانا ہو رہا ہے, اب برساؤ نا بارش, دکھاؤ نا بارش برسا کے. تو اس دیش کو میں نے اس کی بزرگی اسٹیک پہ لگانے کا اس نے تانا دیا تھا اولیاء اللہ کو. میں نے اولیاء اللہ کے ڈیفینڈ پر آ کر اس کو للکار کے سوشل میڈیا پہ لکھ کے مارا تھا کہ اب تو دیکھ اللہ کے فضل سے اور اس کے حکم سے ہوتا کیا ہے. اور لاہور شہر تو کیا, لاہور شہر سمیت کراچی پاکستان کے موسموں کے اندر آندھی طوفان چل گئے, اور اللہ نے الٹ پلٹ کر کے دکھا دیا کہ تمہارے باپ کی اوقات نہیں ہے کچھ کر سکو, تم تانا مارتے ہو اولیاء اللہ کو. ابھی تو لیجنڈ میدان میں اترا تو یہ حال ہے, وہ اسٹوڈنٹ ہے, ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ ہوں میں صرف. تو یہ حال ہے, تم کیا لڑو گے اولیاء اللہ سے, تم کیا لڑو گے اللہ کے صحابہ کرام سے, تم کیا لڑو گے انبیاء کرام سے. اور رہ گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ رسول اعظم ہے اس کائنات کے بادشاہ کے, ان کے پیر کی دھول کی برابر نہیں ہے کوئی غیر مسلم. کیا مقابلہ کرنے کی سوچتے ہیں, کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں, کیا ان کے خلاف بھونک رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے شیطان کے کتے بن کر. یہ دماغ گھومتا ہے. پھر اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ گالیاں دے رہے ہیں اور جو تانے بازی کرتے ہیں, جو کہتے ہیں نیچر کا سسٹم خود چلتا ہے, قدرتی آفات ہیں, یہ قدرتی آفات ہوتی ہیں, زلزلے خود آ جاتے ہیں, بارشیں خود ہو جاتی ہیں, آندھی طوفان خود ہی چل جاتے ہیں, تو چلا کے دکھا دو, لگاؤ اپنے 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 باپوں کے سگنیچر کے ساتھ کر کے دکھاؤ. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ سائنس کی وجہ سے ہوتا ہے, سائنس کیا ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں یہ, جن کو تم سائنس کہتے ہو. جس نیچر کو تم اسٹڈی کرتے ہو, بادلوں کو, زمین کو, آسمانوں کو, یہ اللہ کے بنائی ہوئی چیزیں. ان کو اسٹڈی کر کے ان کے نام پہ تم نے فزکس اور کیمسٹری اور بایولوجی کے سبجیکٹس بنا دیے, اور پھر تم کہتے ہو کہ سائنس اللہ کا انکار کرتی ہے, سائنس سے پروف نہیں ہوتا اللہ. ابے تمہاری پڑھی ہوئی معمولی سے تھوڑی سی نالج کی اوقات کیا ہو گئی, تم نیچر کے بنائے ہوئے خالق کا انکار کرتے ہو, جس نیچر کو تم سمجھ نہیں سکے, اس کا بادشاہ کنٹرولر کون ہے, جو مٹی کے اندر سے درخت نکال دیتا ہے اور اپنے نام کے دستخط کر کے دکھا دیتا ہے. دیکھ لینا اس درخت کو بھی, وہ ماں کے پیٹ میں بچے بنا کے اپنے نام کے دستخط کر کے نکال رہا ہے, تم کہتے ہو کہ جی اس کا وجود نہیں ہے.
اتنے سائنس کے پجاری ہیں تو رچرڈ ڈاکن کا نام آ جائے بادلوں پر, اور جی آ جائے ان کے جتنے بھی بنے پھر رہے ہیں یہ پاکستانی مولد غالب کمال, آ جائیں ان کے نام, ان کے ناموں کے لشکر آئیں, یہ چھت پر آ جائیں اور بادل ان کے سر پہ آئیں اور ان کا نام کے دستخط ظاہر ہوں اور آندھی طوفان چلے, بارش ہو, سب کچھ ہو. میں بھی چھت پر ہی آیا نا, تو میرا نام نہیں آیا, اللہ کا نام آیا, میرا نام نہیں آیا, اللہ کا نام آیا. تو میں اس کا پرچار کر رہا ہوں, میں اس کی مارکیٹنگ کرتا ہوں, میں اس کی پروموشن کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, وہ میں اسلام کی طرف سے ایمبیسڈر ہوں نا, ایمبیسڈر آف اسلام بھی ہوا نا میں. پروموشن برانڈ کون ہے, میری برانڈ کیا اسلام ہے. میں جو بتا رہا ہوں کہ اسلام سچا دین ہے, اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. باقی میرے عمل کیا ہے اس کو چھوڑو, اسلام پرفیکٹ ہے, میں پرفیکٹ نہیں ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرفیکٹ ہے, میں پرفیکٹ نہیں ہوں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں کسی مسلمان کی بات نہیں کر رہا. میں اس وقت دنیا کے کسی مسلمان کی بات نہیں کر رہا. کیوں؟ کیونکہ میں کسی کا ذمہ دار نہیں عمل کا. میں اپنا بوجھ اٹھاؤں گا, میں اپنے اعمال کا جواب دوں گا اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے. جب میری یہاں سے زندگی سے مجھے جانا ہوگا, اس دنیا سے میں ٹرانسفر ہو جاؤں گا, تو میرے سامنے اللہ واحد القہار ہوگا. بس مجھے اس کو جواب دینا ہے, میں نے کیوں کیا, کون سا کام کیوں نہیں کیا, وہ سب جانتا ہے. مجھے تو اس کو جسٹیفائی بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے کون سی ویڈیو کیوں اپلوڈ کی تھی, کون سے وقت میں کیوں تیش کھایا تھا, کیوں میں نرمی میں تھا, کیوں میں سختی میں تھا. اسے ایک بات کا پتہ ہے. ایسا نہیں, جب میں نے انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی طارق مسعود کے خلاف جب میں نے لیکچر شروع کیا تھا, اسی جگہ پہ تھا میں, یہ جو میرے کپڑے والی جگہ, یہیں پہ تھا میں, یہیں بیٹھ کے میں نے لیکچر شروع کیا تھا. اور دھوپ چل رہی تھی موسم کے اندر, اسی وقت میں اللہ نے بارش برسا دی آسمان سے, اور ان دونوں کو جھوٹا ثابت کر دیا میرے ہاتھوں. میرے غصے میں اگر اللہ کی رضا نہیں ہے نا, یہ مطلب نہیں کہ میرے ہر غصے میں اللہ کی کوئی رضا ہے, نہیں. جس وقت غیرت میں آتا ہوں اور وہ اس میں اگر اللہ راضی نہ ہو, جس ٹائم اس کی رضا کسی میرے غصے میں شامل ہو, تو اس کے دستخط کے ساتھ معجزہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے. لاہور شہر کا موسم پلٹ گیا تھا, آندھی طوفان چل گئے تھے, محکمہ موسمیات کے دعوے بکھر گئے. وہ ان کو دیکھ کے کہنے لگے لو جی بارش ہوگی, بارش ہی نہیں ہوئی تھی. پھر ان کو پتہ نہیں تھا ان کا باپ کام کر رہا ہے یہاں پر, لیجنڈ آف اللہ, 21ویں صدی کا مسلم مین. ایسے نہیں ہو رہا تھا نا موسم. یہ لوگ سے یہ دیکھتے ہیں کہ سسٹم داخل ہوا شہر میں, یہ نہیں دیکھتے سسٹم داخل کس نے کیا ہے. سسٹم میرے اللہ نے داخل کیا تھا, اور کام لیجنڈ آف اللہ واحد القہار نے کیا تھا. وہ یہ ثابت کرنے آیا 21ویں صدی میں, وہ اللہ کا مقدمہ لڑ رہا ہے 21ویں صدی میں. میں جج بھی ہوں, وکیل بھی ہوں. میرا کیس ہے کہ اس زمین کے اوپر سوائے اللہ کے سب کی خدائی بند. اس زمین پر اللہ کے علاوہ سب کے قانون بند, صرف اللہ کے قانون چلنے چاہیے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیڈر صرف ایک, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب ان کی لیڈرشپ کے اندر آنے چاہیے. کیوں نہیں آ رہے؟ کیوں اللہ کی خدائی تسلیم نہیں کی جا رہی؟ کیوں اللہ کے مقابلے پہ اللہ کے وجود کے ثابت ہو جانے کے بعد یہ ہزاروں نام کے خداؤں کے نام پہ کتابیں کیوں جاری ہو رہی ہیں, کیوں پبلش ہو رہی ہیں, کیوں ویڈیوز جاری ہو رہی ہیں؟ بند کرو سوشل میڈیا کے اوپر یہ سارے اکاؤنٹس ان کے, بند کرو ساری کتابوں کو, بینڈ کرو ان ساری کتابوں کو جو جھوٹے خداؤں کے نام پر ہیں. بینڈ کر دو ان سارے مذاہب کو جو جھوٹے بنا کے رکھے ہوئے جھوٹے خداؤں کے نام پر. بینڈ کر دو ان کے سارے مذہبی روحانی پیشواؤں کو کہ کوئی لیکچر دے سکیں, جب تک یہ مجھے شکست نہ دیں. میں چیلنج کر رہا ہوں, میں صاف بات کر رہا ہوں. میں نہیں ڈرتا کسی مذہبی روحانی جادوئی سائنسی پیشوا سے. میری سپورٹ, میری پروٹیکشن پہ میرا بادشاہ کافی ہے. سارے مذہبی پیشوا, سارے روحانی پیشوا, سارے جادوئی پیشوا اور سارے سائنسی پیشوا, یہ سب مل کے اکٹھے ہو جائیں, میرے مقابلے پر آ جائیں. جہاں مرضی میڈیا لگائیں, چینل لگائیں, جتنے مرضی رپورٹر کھڑے کر لو, میری پرواز مجھے کوئی پرواہ نہیں. لیکن یہ سب مل کر میرے مقابلے پر آ جائیں, اور میں ان کو چیلنج کرتا ہوں یہ اپنے سروں پہ بادلوں کے لشکر نمودار کروا کے دکھائیں. ٹھیک ہے, اور یہ پکارے اللہ کے علاوہ جس کو پکارنا ہے کہ وہ بادلوں کے لشکر نمودار کرے اور اپنا سگنیچر کرے. گرمی کے موسم میں ٹھنڈ کر کے دکھائے لیکن سگنیچر کے ساتھ. بارش نہ ہو اور بارش کر کے دکھائے سگنیچر کے ساتھ. بارش ہو رہی ہو, بارش روک کے دکھائے سگنیچر کے ساتھ. ارے یہ سب کچھ اللہ نے کر دیا. ایک لیکچر دیا تھا بس میں نے, ایک لیکچر, وہ ایک لیکچر تھا بس میرا. مجھے نہیں پتا اللہ کو پسند آیا ہے کیا تھا, لیکن اس لیکچر میں نے جو چیلنجز کیے تھے اس وقت تو مجھے ہوش بھی نہیں تھا کہ میں کیا باتیں کر رہا ہوں. وہ ایک لیکچر تھا, بس کہہ دیا تھا کس روانی میں, اور بتایا تھا کہ کوئی ایسا پیروکار آئے کسی مذہب سے جو یہ پریکٹیکل ثابت کرے بادلوں پہ کنٹرول کس کا ہے. میں نے تو اللہ کا بادلوں پہ کنٹرول اس لیکچر میں بتایا تھا, اور جس پیروکار کے حوالے سے بات کہی تھی کہ وہ یہ سب پریکٹیکلز دکھائے, بادلوں کے آنے کا, لے جانے کا, روکنے کا, بارش کرانے کا, وہ لیکچر تھا. اور اس لیکچر کے بعد لیجنڈ آف اللہ واحد القہار تھا, وہ لے کر آیا نا مجھے. اس نے مجھ سے وہ کام لیے, دین اسلام سے مجھے تیار کر دیا, مجھے کھڑا کر دیا, تو نے کر دیا, بس میں نے کر دیا, اب میں ہو گیا. اب دنیا کے کسی مذہب سے کوئی آ جائے تو بھائی جب میں ہوں نا سننے مسلم مین, تو اب میرے مقابلے میں جس مذہب سے جس کو آنے کا شوق ہے اور ماں کا دودھ پیا تو آئے.
لیکن بات ہے منہ کے فائر نہ کریں, پریکٹیکل ڈیمونسٹریٹ کریں, پریکٹیکل. منہ کے فائر تو گلی کا بچہ بھی کر لیتا ہے. سو بات یہ ہے کہ بات میں دم کیوں ہے میرے, اس لیے کہ میں پریکٹیکل کر کے بیٹھ گیا ہوں. یہ میں ابھی چیئر پہ بیٹھا ہوں الحمدللہ, میں اپنے عرش پہ مستوی ہوں. پریکٹیکل کرنے کے بعد اللہ نے پوری کائنات بنا دی نا, آسمان زمین سجائے, سب کچھ کیا, پھر وہ اپنے عرش میں مستوی ہو گیا. اب وہ پوری کائنات کا نظام سنبھال رہا ہے, چلا رہا ہے, تو سب کچھ اس نے بنایا ہے. پھر انسان کو بنا کے بھیج دیا ٹیسٹ کرنے کے لیے. شیطان بھی اپنے عرش پہ مستوی ہے, ہاں, تخت لگا کے بیٹھتا ہے, اور اس کی آرمی کام کرتی ہے دنیا بھر میں انسانوں کے برین کنٹرول کرنے کے لیے, انہیں جھوٹے خداؤں کی عبادت پہ لگانے کے لیے, ان کو آپس میں لڑانے کے لیے, ایک دوسرے کو مارنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے, زنا کرانے کے لیے, ریپ کرانے کے لیے شیطان کرواتا ہے. اور بڑا سرغنہ تو یہی ہے سب کا, انسانوں کا دشمن تو یہی ہے, چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. آئے نا یہ کبھی میرے سامنے انسانی شکل میں اور آ کے بولے کہ میں ہوں ابلیس, پھر میں اس کو بتاتا ہوں اچھی طرح اس کی اوقات اللہ کے فضل سے, پھر دیکھوں گا اس کی کیا اوقات ہے. یہ سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی, میرے سامنے آئی ہے, اس کو پتہ ہے نا میں کون ہوں, کیا کرتا ہوں. سو جتنا بتا دیا اتنا کافی ہے. یہ جون کا مہینہ جو چل رہا ہے یہ نشانی بن چکا ہے. یہ جون کا مہینہ, جون 2024 بھی ایک نشانی بن گیا. پہلے جولائی 2021 ایک نشانی بنا, اور وہ بات پوری کر دوں کہ جولائی میں 2021 میں لاہور شہر کا موسم بھی پلٹ دیا, جہلم شہر کے اوپر آندھی طوفان چلا, ہواؤں کے لشکر پہنچ کے حملہ کر دیا. کراچی شہر کے اندر میں نے وزٹ کیا, وہاں کے موسم پلٹ دیے, ٹھیک ہے, بارشوں کے حوالے سے کوئی آ رہا تھا, سب کچھ وہ سب چلا گیا, ختم ہو گیا. پھر وہاں پہ بھی دیکھا لوگوں نے, کراچی شہر پہ کرونا کا حملہ 21ویں اسی مہینے میں ہوا تھا, وہ ریورس ہو گیا, ٹھیک ہے. تو لاہور شہر میں جہاں تک مجھے یاد ہے 9 جولائی 2021 میں نے موسم ایکٹیویٹ کیا تھا باقاعدہ, اور اللہ کے حکم سے موسم ایکٹیویٹ ہوا. بارش کی انٹریاں ہوئی لاہور شہر میں, اور بارش برسی, اور 14 جولائی 2021 غالباً, ہاں یقیناً, دیکھ وہ سب ریکارڈ پر ہے, میں نے ڈی ایکٹیویٹ کیا, اور تھوڑی ہی دیر میں ڈی ایکٹیویٹ ہو کے سسٹم چلا گیا لاہور شہر سے. بارش کے سسٹم کی انٹری کی بھی خبریں میڈیا پر, اور جانے کی نیوز بھی میڈیا پر. بندہ چھت پر ہے, سائنس کی مشینیں کوئی نہیں ہے, یا کوئی سائنس کی مشین نہیں لگی, ٹھیک ہے, کوئی سائنس کی مشینیں نہیں ہیں. بندہ صرف کہہ دیا, اور لاہور کا موسم کے اندر انٹریاں چینج ہو رہی ہیں. کیسے؟ ناممکن کام ہے نا. لیجنڈ نے وہ کیا ہے جو ناممکن دکھتا ہے, لیکن لیجنڈ نے کیا نہیں اکیلے. اگر اس کائنات میں خدا ہے ہی نہیں, اور اللہ نام کا خدا بھی کوئی نہیں, تو پھر یہ کام کرنے والا میں ہوں تو کیسے کر سکا؟ پھر اس کا جواب دے دنیا کا کوئی انسان جو خدا کو مانتا نہیں ہے, اس کی بات کر رہا ہوں. ایتھسٹ تو میرے مقابلے پہ گھاس برابر بھی نہیں ہے, وہ تو کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں. تو اگر خدا نہیں تو میں اتنے سارے کام کیسے کر سکا؟ میرے پاس تو سائنس کی مشینیں بھی نہیں ہیں, میرے پاس سائنس کی اتنی ایڈوانس نالج بھی نہیں ہے, میرے پاس سائنس کی ان اداروں کی ڈگریاں بھی نہیں ہیں. اور سننا ہے کچھ پھر, تو یہ جو ڈگریوں والے بیٹھے ہیں, سائنس کے اداروں والے بیٹھے ہیں, یہ بڑے بڑے فن خان بیٹھے ہیں جنہوں نے ریسرچ کی ہیں اور کتابیں لکھی ہیں, فلاں یہ وہ فلاں دماغہ, یہ کیوں نہیں کر سکتے جو میں نے کیا؟ پھر یہ میرے مقابلے پہ بے بس کیوں ہے؟ چلو ریلیجن کو بھی سائڈ پہ کر دو, تو صرف سائنس کی بنیاد پہ جو اچھل کود کر رہے ہیں مینڈک, یہی میرا مقابلہ کر رہے ہیں, وہ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ کوئی غرور نہیں ہے, یہ تکبر نہیں ہے, یہ کانفیڈنس ہے. اس کو سیلف کانفیڈنس کہتا ہے. تکبر تو یہ ہوتا ہے کہ میں کہتا دنیا کے انسان تو کچھ ہے ہی نہیں, کیڑے مکوڑے ہیں. میں تو نہیں کہہ رہا, میں تو کہتا ہوں سب انسان ہیں. میں کہہ رہا ہوں انسان ہو, اسلام میں داخل ہو جاؤ, کلمہ پڑھو, اور اپنے آپ کو جنت میں جانے کے لیے تیاریاں شروع کرو. اور یہ اللہ کی زمین پہ جھوٹے خداؤں کے نام پہ دنگا فساد, قتل و غارت, ایک دوسرے کو مار پیٹ کرنا بند کرو یہ ڈرامے بازیاں. یہ عیاشیوں کے نام پہ غریبوں کا استحصال کرنا, اور اپنے عورتوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کے ان کا ریپ کرنا, ان کو جاب دینے کے نام پہ ان کو استعمال کرنا, بند کرو یہ سب ڈرامے بازیاں, بند کرو یہ رشوت سود زنا اور یہ سب کچھ. کیوں نہیں کر رہے بند؟ کیوں نہیں کرنا؟ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اللہ کے نظام, اللہ کے سسٹم کو, اللہ کے قانون کو, اللہ کی باتوں کو کیوں فالو نہیں کرنا؟ اللہ نے آرڈر دے دیا نا, نہیں کرنا تو نہیں کرنا, بات ختم. یہ ایرے پٹکری کیوں ہے؟ جسٹیفیکیشن ہے کیوں ہے؟ مسلم ہیں تو کیوں کر رہے ہیں ایسا, اور اگر غیر مسلم ہے تو وہ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ بھائی گاڈ تو ایک ہی ہے نا, گاڈ تو وہی ہے. تو جب اس کا ریلیجن اسلام ہے تو سب اسلام میں آ جاؤ. پروف تو اس نے کر دیا ہے. تم کیا چاہتے ہو کہ اب آسمان کے ٹکڑے کر کے دکھائے, یا سورج کو مغرب سے نکال کے دکھائے؟ وہ تو وہ کرے گا, وہ سورج بھی مغرب سے نکال کے دکھائے گا, ٹھیک ہے. اور پھر توبہ قبول کسی کی نہیں کرے گا. بڑے ایونٹ کا مطلب ہے بڑے لیول کی حجت ختم. ابھی چھوٹے لیول کے ایونٹس ہوئے, اور یہ بھی ہر انسان کے لیے اتنے چھوٹے نہیں ہیں. دنیا کے 99% انسانوں کے لیے یہ ایونٹ بھی ناممکن ہے. 99% کیوں کہہ رہا ہوں؟ جو غیر مسلم ہے ان سب کے لیے تو ناممکن ہے ہی. اور جو 25% دنیا کی آبادی کا, جو 25% مسلمانوں کا ہے ایوریج پہ,
اس میں سے بھی 24% کے لیے ناممکن اس لیے ہے کہ وہ 24% اللہ کے ساتھ 100% مخلص نہیں ہے اس کے دین اسلام کو پوری دنیا کے سارے باطل ادیان و مذاہب پر غالب کرنے کے لیے. تو اللہ کی ان کو وہ یہ سپورٹ حاصل نہیں ہے. اس کے لیے پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے, بس نیت 100% مخلص ہونی چاہیے, اخلاص ہونا چاہیے, قربانیاں ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اپنی خواہشات, گیمنگ شیمنگ, یہ وہ بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑ جاتی ہیں. مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل لنگوٹ پہن کے بیٹھ جاؤ, مطلب یہ کہ پریورٹی ہائیسٹ پھر یہ ہو جاتی ہے, باقی سب لو لیول ہو جاتا ہے. ایک بندہ فراغت میں کچھ کر لیتا ہے شغل میلہ انٹرٹینمنٹ کے لیے, دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ. ایک بندہ ہر وقت ہی انٹرٹینمنٹ کرے باقی کچھ نہ کرے, دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ. یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. تمہاری طرح کا انسان تمہاری دنیا کے اندر کھاتا پیتا, بزنس, فری لانسنگ, ٹیچنگ, یہ سب کچھ کیا ہے میں نے, کیوں نہیں کیا؟ الحمدللہ آئی ایم آئی ٹی پروفیشنل, الحمدللہ مجھے ٹیکنالوجی کا بھی پتہ ہے, الحمدللہ. کوئی جاہل نہیں بیٹھا ہوا بات کر رہا, مولوی نہیں بیٹھا ہوا یہاں. مولوی کو بھی تو جاہل سمجھتے ہو, لیکن مولوی سے سیکھا ہوا ضرور بیٹھا ہے. آگے سمجھ میں, مولانا سے سیکھا ہوا ضرور بیٹھا ہے, اولیاء اللہ سے سیکھا ہوا ضرور بیٹھا ہے, صحابہ کرام سے سیکھا ہوا بیٹھا ہے, انبیاء کرام سے سیکھا ہوا بیٹھا ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوا بیٹھا ہے, اللہ واحد القہار سے سیکھا ہوا انسان بیٹھا ہے. سیکھا ہوا ہے, عمل کتنا ہو رہا ہے وہ اللہ حساب لے گا. سیکھا ہوا تو غلط بات تو نہیں کر رہا میں. اگر یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے, اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے, تو مان لو اس بات کو. سارے اللہ کے یار, جسٹ ایکسیپٹ کہ اس کائنات میں اتھارٹی صرف اللہ ہے اور آخری نبی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بس اس چیز کے اوپر دنیا کے سارے انسان آ جائیں, ٹھیک ہے, اور اسلام میں داخل ہو جائیں. اس کے بعد کون کتنے اچھے عمل کر رہا ہے نہیں کر رہا, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. مجھے اس سے لٹرلی مجھے کوئی غرض نہیں ہے. باقی کوئی ایک دوسرے کو جج کرتے ہیں کریں, کیونکہ یہ میرا مقصد, میں کسی کو ڈنڈے سے کے ساتھ اسلام پہ عمل نہیں کروانا چاہتا. میں اب خود ہی اسلام پہ پریکٹیکل طور پہ 100% آ جاؤں, بڑی بات ہے. میں کیا کسی پہ ڈنڈے چلاؤں, لیکن یہ بات کہ اس دنیا کے اندر صرف اسلام سچا دین ہے, اس کا یہ میسج, یہ بات, یہ سچائی, اور دنیا کا ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے, یہ سچ دنیا کے سارے انسانوں تک پہنچے, یہ میں ضرور چاہتا ہوں. تو پہنچاؤ, سارے ٹی وی چینلز پہ چلا دو کہ یہ بندہ آیا ہے اور اس نے اللہ واحد القہار کے ثبوت کو دکھایا ہے, اور اللہ نے اس کی سپورٹ پر, اس کی بات کی سچائی کے لیے آسمانوں سے نشانیوں کو ظاہر کر کے دکھایا ہے کہ یہ جس کا پرچار کر رہا ہے, جس اللہ کی بات کر رہا ہے, وہ حقیقت میں موجود ہے, سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, عمل بھی کرتا ہے, ہیلپ بھی کرتا ہے, مردے بھی زندہ کرتا ہے, بارش بھی برساتا ہے, روکتا بھی ہے. کیا ہے نا اس نے, میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ مردے زندہ کر کے دکھایا نا. کیسے دکھایا میں نے, تو مردے کیسے زندہ کر لیے. کو مچھر کا مرا ہوا مچھر زندہ نہیں کر سکتا غیر مسلم. مسلمانوں کو ہی لے آؤ. اگر ایک بات کرتا ہوں تو جو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹوپی ڈرامہ کرتا ہے, یہ فیک ویڈیوز ہیں, ارے ویڈیو ریئل ہے. کوئی اپنی ویڈیو کیمرے سے آن کر لے, مرا ہوا مچھر رکھ لے, اور مرا ہوا 1.5 مچھر رکھ کے جو سوکھ چکا ہو, مرنے کے بعد سوکھ چکا ہو, لگا لے, ریئل کیمرہ آن کرے, فوٹیج بھی ریئل ہو, ہر چیز کو وہ دکھائے. میں نے تو ہر طرح سے دکھایا الحمدللہ, جتنا مجھ سے ممکن ہو سکا ریئلٹی دکھائی کہ دیکھ لو ریئل فوٹیجز, اور کام ہو رہا ہے, اور اللہ سے دعا بھی ہو رہی ہے, سب کچھ آن کیمرہ, آن ہینڈ پہ. مرے ہوئے کیڑے میں جان ڈال کے چلتا پھرتا بنا کے ایسا بنا دیا اس نے, سوکھے ہوئے کیڑے کو دوبارہ سے جاندار بنا کے, جیسے کہ وہ سوکھا ہوا تھا ہی نہیں, اور ڈیکمپوز ٹائپ کا جو وہ اس کی کنڈیشن تھی وہ تھا ہی نہیں. عزیر علیہ السلام کا قصہ پڑھنا بڑا آسان ہے قرآن میں. یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ گدھے کو اللہ نے زندہ کر کے کھڑا کر دیا. ہاں تو 21ویں صدی میں دیکھ کے نہیں مان رہے, لیکن فلموں, ہالی ووڈ کی فلم دیکھ کے مان لیں گے کہ فلم میں جو ہو رہا ہے وہ ریئل ہے. ابھی وہ بھی ریئل نہیں ہوتا, وہ بھی کمپیوٹر کے کیمروں کے افیکٹس پہ ہوتا ہے, گرین اسکرین لگا کے ہوتا ہے. میں نے تو گرین اسکرین بھی نہیں لگائی, میرے ساتھ تو ڈائریکٹرز بھی نہیں کھڑے ہوئے تھے, میرے ساتھ تو ایکٹرز بھی نہیں کھڑے تھے, کیمرہ مین بھی نہیں تھے. کیمرہ مین میں خود تھا, ایک ہاتھ میں کیمرہ تھا, دوسرے ہاتھ میں میرے مردہ تھا. اور کیا سننا ہے. مجھے اپنی بڑائیاں کرنے کا شوق نہیں ہے, میں اپنے اللہ کی بڑائیاں کر رہا ہوں. میں تو اس کے پرچار کر رہا ہوں, اس کی بڑائیاں کر رہا ہوں, اور اس کے کارنامے ہیں. ظاہر ہے وہ خود تو کیمرے پہ آ کے بات نہیں کرے گا نا, اللہ خود نہیں آ کے کیمرے پہ بات کرے گا. مجھے کرنی ہے بات, مجھے کرنا ہے, مجھے اپنی لاجکس دینی ہے, مجھے اپنے آرگومنٹس پیش کرنے ہیں, مجھے اپنا مقدمہ دینا ہے سامنے, مجھے اپنے دلائل دکھانے ہیں, مجھے اپنے ثبوت دکھانے ہیں, مجھے اپنے پریکٹیکل دکھانے ہیں, ریزلٹ دکھانے ہیں, کیونکہ مجھے بات کرنی ہے. مجھے اللہ نے کمیونیکیٹ کرنے کی صلاحیت دی ہے, بات چیت کرنے کی صلاحیت دی ہے, اس کو استعمال کرنا ہے مجھے اسلام کے لیے. سمجھ میں آ گیا. یہ اللہ کے فضل سے کلام کرتا ہوں میں, ہاں یہ بھی سمجھ لو, ورنہ ایسے نہیں کلام ہوتا. اور جہاں تک بات ہو گئی کہ میرے ثبوتوں کے اوپر کوئی مجھے ٹکر دے, یہ تو قیامت تک ناممکن ہو چکا ہے, کیونکہ اس کائنات میں جب کوئی اور خدا ہے ہی نہیں اللہ کے مقابلے پر, تو کوئی بھی انسان, بلکہ انسان کیا بولوں, مسلمانوں کو تو سائڈ پہ کر دیتے ہیں, تو کوئی بھی غیر مسلم مجھے شکست دے گا کس کی مدد سے. تو بہتر نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں آیا جائے. کیوں ضد لگا رہے ہو اللہ سے,
تم ایک پانی کا قطرہ تو آسمان سے برسا نہیں سکتے اپنے جھوٹے معبودوں کی مدد سے. جب تمہیں اللہ عذاب دے گا تو تم اپنے جھوٹے معبودوں سے پانی کہاں سے مانگو گے بھڑکتی ہوئی آگ میں کہ وہ آگ بجھا سکیں؟ تمہاری تو لاشیں بدبودار ہو جاتی ہیں موت کے بعد, خون سوکھ جاتے ہیں موت کے بعد, عذاب شروع ہو جاتا ہے موت کے بعد. اسی کا نتیجہ ہوتا ہے جسم کے اندر سے بدبو آتی ہے سڑی ہوئی, کیونکہ روح آگ میں جل رہی ہوتی ہے تو جسم سے بدبو نکل رہی ہوتی ہے. اور دوسری طرف نیک مسلمانوں کی, نیک سنی مسلمانوں کی, ٹھیک ہے, وہ خود کو دوسرے بھی تو ہے نا جو مسلمان ہونے کا لیبل لگائے پھرتے ہیں, تو جو نیک سنی مسلم ہوتے ہیں, یا آپ کہتے ہیں کہ جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والے نیک مسلمان ہوتے ہیں, گڈ, کیونکہ ان کے عقیدے ٹھیک ہوتے ہیں نا. وہ صحابہ کو گالیاں نہیں دیتے, وہ اولیاء اللہ کو گالیاں نہیں دیتے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو گالیاں نہیں دیتے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کو گالیاں نہیں دیتے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈکیتی نہیں مارتے. اور اس سمجھ میں وہ جو قرآن و سنت پہ عمل کرنے والے نیک مسلم ہوتے ہیں نا, تو وہ ان کی موت کے بعد اللہ ان کے جسموں کو ویسے ہی رکھتا ہے, بدبو نہیں آنے دیتا, خوشبو نکلتی ہے. جنت کے اندر ان کو پرفیوم بھی ملتے ہیں, عورتیں بھی ملتی ہیں, کھانا پینا ملتا ہے. ان کی قبر جنت کے باغات میں سے باغ بنا دیا جاتا ہے, الماری مسیری اور کھانا پینا فوڈ سسٹم سب شروع ہو جاتا ہے. خوش ہوتا ہے, اس لیے چہرے پہ اسمائل ہوتی ہے, جسم نرم و ملائم ہوتا ہے, جسم میں خون بھی تر و تازہ ہوتا ہے. کسی کے باپ میں دم نہیں کہ مرے ہوئے مردے میں خون کو تازہ رکھ سکے اللہ کی اجازت کے بغیر. مسلمان کیمیکل نہیں لگاتا, اللہ بغیر کیمیکل کے لاشوں میں خون تازہ رکھ رہا ہے. اور کافر کی سپورٹ پہ کوئی خدا نہیں ہے جھوٹا, تو سارے کافروں کی لاشیں بدبودار ہو جاتی ہیں, سڑ جاتی ہیں, گل جاتی ہیں, کیمیکل لگاتے ہیں, جھوٹ بول کے عوام کو چونا لگا رہے ہیں. دیکھو موبائل اس وقت ایک دم بند ہوا تھا, اور میں نے تب سے ابھی ڈویل کے علاوہ فرنٹ پہ آن کیا ہوا, تو الحمدللہ چل رہا ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ابھی بھی چل رہا ہے. حالانکہ اس وقت دھوپ میرے پیروں کی طرف آ گئی ہے تھوڑی, حالانکہ اس وقت پھر بھی چھاؤں تھی. یہ دیکھ لو, دکھا کے بات کر رہا ہوں, دیکھ لو. ابھی کتنی دیر میں بیٹھا رہا ہوں, میں گرمی میں ہی ہوں نا, میں گرمی میں ہی ہوں. کوئی اتنا زیادہ پسینہ نہیں ہے مجھے, ایسا نہیں کہ پسینے ٹپک رہے ہیں اور میں مطلب بھیگنا شروع ہو گیا ہوں. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے ٹپک بھیگ جاتے ہیں. ابھی خیر عقل کی بات ہوتی ہے تو انسان اتنی بھی عقل استعمال نہیں کرتا. کسی کو میں نے کچن میں دیکھا پسینے چھوٹ رہے ہیں, میں نے کہا یار کچن میں سامنے پنکھا لگا لو تاکہ چہرے پہ پنکھا ہوا لگتی رہے. پہلے اوپر لگا تھا, نہیں وہ پنکھا چلائیں تو وہ چولہے نہیں جلیں گے. میں نے کہا تو پنکھا اوپر کیوں لگانا ہے, پنکھا سامنے رکھو دیوار پہ, چہرے پہ ہوا آئے گی, آپ ٹھنڈے رہو گے. کچن میں کام کرتے رہو سکون سے, چولہا بھی نہیں بجھے گا, کام بھی ہو جائے گا. بھائی عقل اللہ نے دی ہے تو یوز کرو نا, نہ مذہب کے معاملے میں استعمال کرنی ہے نہ ویسے یوز کرنی ہے. لیکن کہتے ہیں ہم بہت بڑے عقل مند ہیں, بیسک چیزیں تو ٹھیک کر نہیں پا رہے. کمرے بند, دیواریں بند, اور موسم گرم. ارے بھائی موسم ٹھنڈا گرم بھی ہے ٹھیک ہے, تو موسم میں ٹھنڈی ہوائیں بھی ہیں, اس کو بھی انجوائے کر لو, ٹھیک ہے. اور رہ گئی بات بارش برسانے کی, تو برسا سکتے ہو تو برسا لو, لیکن اپنے معبودوں کے سگنیچر کے ساتھ برسانا, ٹھیک ہے. ورنہ تو میرا اللہ تو جب چاہے بارش برسا دے. اگر اللہ چاہے تو وہ آج ہی بارش برسا دے لاہور شہر پہ, اس میں کیا. بتا دیتا ہوں, ڈیٹ بھی بتا دیتا ہوں, ایسا نہ ہو کہ اللہ برسا دے واقعی. 16 جون 2024, اور اس وقت ٹائم ہو گیا 3:20 ہوئے, ابھی ہوئے 16 جون 2024 3:20 دوپہر. تو اگر اللہ چاہے تو آج بارش برسا دے, موسم کو ٹھنڈا کر دے اچانک, اور لاہور شہر والے بھول جائیں کہ کبھی گرمی تھی. ایک بات کر رہا ہوں. لوگ تو وہی والی بات کہ جی جون جولائی تو بارش کا موسم ہوتا ہے, سوری دھوپ کا گرمی کا ہوتا ہے, اور اگست سے بارشیں ہوتی ہیں. اب تو جولائی 2021 میں پھر بارشوں کے طوفان کون چلا رہا تھا لاہور شہر پر؟ جہلم پہ بارشوں کے طوفانوں نے حملہ کیسے کیا, کراچی شہر میں کیا ہو رہا تھا, اور پاکستان بھر میں الٹ پلٹ کیوں ہو رہا تھا سسٹم. لیجنڈ آف اللہ بائی دا مرسی آف اللہ ان دا 21st century. The all praises and results belong to Allah, the mighty King, the sole sovereign authority of universe. اس کی بادشاہت ہے, اس کی سلطنت ہے. ہاں کس کی اوقات ہے وہ کچھ کر سکے جب تک اللہ نہ چاہے. سائنس اور میریکلز تو آتے ہی اللہ کی مرضی سے, ورنہ کوئی کر نہیں سکتا. میں چاہوں بارش ہو جائے, نہیں ہو سکتی جب تک اللہ نہ چاہے, اور میں چاہوں کہ بارش ہو جائے, ٹھیک ہے. موسم بے شک نہ ہو, محکمہ موسمیات کے دعوے ہوں کہ گرمی ہی رہے گی اگلے کئی روز, لیکن اگر میں چاہوں کہ بارش ہو جائے, اور اللہ چاہے کہ بارش ہو جائے, ٹھیک ہے, یہ چاہتا ہے تو ہو جائے, تو ہو جائے گی. پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں چاہوں ہو جائے, اللہ نہ چاہے تو نہ ہو, تو بھی ہو جائے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے. آ گئی سمجھ؟ میں چاہوں آسمان پھٹ جائے, اور اللہ چاہے کہ ٹھیک ہے ایسا ہو جائے تو ہو جائے گا. کھیل تماشے کے طور پہ نہیں, صرف اسلام کی سچائی کے لیے بس. اور اسلام کی سچائی کے لیے تو آلریڈی میں نے اتنا کام کر دیا, میں کیا تماشے لگاؤں بیٹھ کر.
مجھے شوق نہیں ہے تماشے کرنے کا، اور نہ ہی اللہ کو اس بات کا کوئی شوق ہے. جتنا کرنا تھا میں سمجھتا ہوں بہت ہے، میں سمجھتا ہوں بس بہت ہے. میری بس ہو گئی ہے بھائی. ہاں خواہشیں میری اور بھی ہیں بہت بڑے بڑے کچھ اور کام کرنے کی، جیسے قبروں کے اندر کے پڑے ہوئے مردے باہر نکال کے لے آئے، قبرستان کی کسی پرانی قبر سے مردے کو زندہ کر کے باہر لایا جائے. ٹھیک ہے، جیسے کہ عرش شریف جو ہے اس وقت تک میں نے اس کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو وہ زندہ ہو کے باہر آ جائے گا قبر سے. ٹھیک ہے، اب اگر اللہ چاہے گا تو واقعی میں وہ باہر آ جائے گا. تو لوگ دیکھیں گے قبر میں دفن ایک انسان باہر آ گیا واپس 21ویں صدی میں، مرے ہوئے سال گزر گیا اور پھر زندہ ہو کے باہر آ رہا ہے. کیسے؟ اللہ چاہے گا تو لے آئے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں لائے گا. اس کی مرضی، اس کی سلطنت. لیٹس سی واٹ ہیپنس بائی اللہ. اسرائیل کے حوالے سے میں نے بات بتائی تھی زلزلوں کی. اللہ نے اسرائیل پہ زلزلے بھیج دیے تھے، آندھی طوفان کے لشکروں نے حملہ کیا، اسرائیل کا بیڑا گرک ہو گیا تھا. موجود ہیں، سب ثبوت موجود ہے. غزہ کے اوپر بارش کا مسئلہ تھا، پانی کا مسئلہ تھا، پانی نہیں مل رہا تھا. غزہ کے اوپر پانی بند کر دیا تھا اسرائیلی یہودیوں نے. میں نے وہاں پہ کوشش کی، اللہ نے بارش کے لشکر بھیج دیے اور بارش برسی غزہ کے اوپر. کام تو پاکستان سے بیٹھ کے کیا تھا میں کون سا فلسطین چل کر گیا تھا. اس لیے جب میں یہ بات کرتا ہوں، میں ایک اور بات بتا دوں الحمدللہ کہ یہ دنیا کے سارے گھر مسلم جب مسلمان ہو جائیں گے تو لڑائی کس سے کریں گے مسلمان؟ جنگ تو ختم. تو بھائی جب سارے یہودیوں کو مسلمان بنا دو گے یا اکثر گھر یہودی مسلمان ہو جائیں گے تو مسلمانوں کی لڑائی تو ختم نا. ایک بندہ مجھے بتا رہا تھا میں فلسطین جانا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ کرو گے کیا جا کے؟ لڑائی جھگڑا جنگ گولیاں. میں نے کہا ایک بات بتاؤ، اگر سارے یہودی مسلمان ہو جائیں تو تم جاؤ گے فلسطین ان سے لڑنے کے لیے؟ کہتا نہیں، پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو بھائی مسلمان ہو گئے. تو میں نے کہا تو وہ کام کیا جائے نا، مسلمان جس سے ہو جائیں. اسلام سچا دین ہے یہی تو ان کو نہیں پتہ. میں نے کہا تم یہودی ہونے کو تیار ہو اگر آج؟ وہ بولے نہیں ہم تو اسلام کو. تو میں نے کہا تمہارے پاس ثبوت کیا ہے کہ اسلام سچا دین ہے؟ وہ ہماری کتاب، وہ ہماری تاریخ، وہ ہماری پیشن گوئیاں، وہ سچا ہے. میں نے کہا یہ کام تو ان کی کتابوں میں بھی لکھے ہے، مان لو پھر اس بنیاد پہ چلنا تو تم بھی یہودی بن جاؤ کیا؟ اب وہ شنٹ. میں نے کہا بھائی ثبوت وہ ہو جس کو کوئی ریفیوٹ نہ کر سکے کسی اور مذہب سے. ٹھیک ہے، میں یہ جو پریکٹیکلز بتا رہا ہوں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یہ ٹوپی ڈرامہ ہے، نیٹ کی دنیا فیک اور فراڈ ہوتا ہے. تو نیٹ کی دنیا پہ اپنی ویڈیوز کیوں ڈالتے ہو؟ پھر تو تمہاری ویڈیو بھی فیک فراڈ ہے، پھر تمہاری شکل بھی فیک فراڈ ہے. ایک بات کرتا ہوں، لاجیکل بات کر رہا ہوں. ہر بندہ اپنے یوٹیوب پہ ویڈیو ڈال رہا ہے نا، کیوں ڈال رہا ہے بھائی؟ اگر جھوٹ ہے فیک ہے ٹھیک ہے، تم ڈالتے ہی کیوں ہو؟ تم چاہتے ہو نا کہ دوسرا دیکھے، دوسرا سنے، تمہاری بات پہ یقین کرے. اور اپنی بات پہ یقین کروانے کے لیے ہر بندے کے پاس جو ممکن ہوتا ہے وہ دلائل دے رہا ہوتا ہے، بیٹھ کے لاجکس بھی دے رہا ہوتا ہے، لائف بھی آ رہا ہوتا ہے، ثبوت بھی دکھا رہا ہوتا ہے، تصویریں بھی دکھا رہا ہوتا ہے. وہ یہ کنونس کرنا چاہتا ہے سننے والے کو کہ میں سچا ہوں اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ 100% سچ ہے. تو میں بھی وہی کر رہا ہوں نا. میں بھی اب میں یہ بول رہا ہوں کہ میں جھوٹا انسان ہوں اس لیے تم اللہ کے وجود کو مان لو. میں تو نہیں کہہ رہا، کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں جھوٹا ہوں اس لیے میری بات مانو. ہر بندہ ہی کہنا چاہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ بات ہے. لیکن میں پھر بتا رہا ہوں میری ساری باتیں 100% سچ نہیں ہو سکتی، جو میری اپنی باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اپنی سے مراد کہ انسان جو کہتا ہے جی وہ سائنس کے حوالے سے جی وہ ریسرچ میں یہ آیا، وہ آیا ہے، وہ آیا ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ بندے نے آج ریسرچ کی، لاجکس کی تھیوری پیش کی، کل کو غلط بھی ہو سکتی ہے. دوسرا بندہ اپنی ریسرچ لائے گا کہ نہیں یہ ایسے نہیں ایسے، جو آرگومنٹس اور لاجکس پہ باتیں ہوتی ہیں. لیکن یہ چیز کہ اسلام سچا دین ہے، یہ پتھر پہ لکیر ہے، اس پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اللہ اس کائنات کا اکیلا خدا ہے، اس میں یہ پتھر پہ لکیر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، پتھر پہ لکیر ہے. یہ بات قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ بات پتھر پہ لکیر ہے. پتھر پہ کیا یہ بات ایسا ہے کہ اس کو کوئی مٹا ہی نہیں سکتا. بات ختم ہو گئی. اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اس میں غلط ثابت ہو نہیں سکتا. اس میں غلط مجھے ثابت کرنا ناممکن ہے ہمیشہ کے لیے. کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس پہ میں اسٹینڈ کیا ہو، اس پہ تو میں اسٹینڈ کر رہا ہوں. باقی چیزیں تو میری لائف کی ہے نا، دنیا داری جس کو ہم کہتے ہیں. جہاں دین کی بات آئے گی اور دین میں بھی اس اسٹینڈ پہ جو میں کھڑا ہوں کہ اسلام کی سچائی پر ناقابل شکست علمبردار ان دا 21st سینچری. کوئی بات ہے تو دم ہے نا میری بات میں. ایسے تو نہیں انڈے تو نہیں بیچ رہا آگے سوشل میڈیا پر. لوگوں کو سمجھتے تو انٹرنیٹ کی دنیا میں کام کرتا تو تجھے کیا پتا فزیکل ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے. ابے میں اگر مجمع میں خطاب کر دوں آ کر، ایک بات کر رہا ہوں، میں مجمع میں بھی آگے خطاب کر دوں، کسی کی بیٹھے ہوئے ہر انسان کی مجال نہیں کہ مجھے جھوٹا ثابت کر سکے مجمع کے اندر اسلام کی سچائی پر. میں منٹوں میں اس کا دماغ اڑا دوں گا، اس کا دماغ کے ڈھکن اڑ جائیں گے، لاجکس بھول جائے گا اپنی، اس کا علم ختم ہو جائے گا میرے سامنے اللہ کے فضل سے. وہ مجھے ہلا بھی نہیں سکے گا میرے قدم کو کہ میرے مقابلے پر آ کر اسلام کو جھوٹا مذہب ثابت کر دے، اگر میرے سامنے یہودی عیسائی سب بیٹھے ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فزیکل پہ آ کے میں کیا کروں جب میرا کام آن لائن انٹرنیٹ کے ورلڈ میں ہو رہا ہے. انٹرنیٹ پہ ویڈیو دیکھنے والے کہیں اپنے گھروں میں ہی بیٹھے نا، اداروں میں بیٹھے ہیں، آفسوں میں بیٹھے ہیں نا، وہیں سے دیکھ رہے ہیں نا.
تو مجھے کیا ضرورت ہے میں جا کے اپنے آپ کو تھکاؤں جب میرے اللہ نے میرا سسٹم ہی آن لائن رکھا ہے. میرا کام ہی انٹرنیٹ کے ذریعے ہو رہا ہے. میرا کام فزیکل ورلڈ میں ٹرانسفارمیشن ہو تو رہی ہے, دیکھ تو رہا ہے, وہی چیز ریکارڈ اور فوٹیجز بنا کے ڈال رہا ہوں میں. اور وٹنس کرنے کو لوگ خود ایکسپیرینس کر رہے ہیں. وٹنس کیا کرنا ہے, خود وٹنس تو کر رہے ہیں وہ کیا ہو رہا ہے. اور میڈیا والوں کی رپورٹس آ رہی ہیں, ایک بندہ کہہ رہا ہے لو جی ایسا ہوگا اور ویسا ہو رہا ہے, تو میڈیا والے وہی تو رپورٹ کر رہے ہیں. اور کیا کریں, فارسی بول رہے ہیں وہ لوگ. اردو میں بات کر رہا ہوں نا میں, اردو میں کام دیکھ لو, اردو میں ثبوت دیکھ لو. گیمر آیا ہے کون, ایک تو میں ذرا پانی پی لوں تھوڑا. گیمر ہوں بھائی میں, بچپن سے گیمنگ کا بڑا شوق تھا, بڑی گیمنگ کی ہے میں نے. گیمر ہوں. ڈاکٹر آئے, بڑے بڑے انجینئر آئے, پروفیسر آئے. وہ دیکھو نا انجینئر محمد علی مرزا بیٹھا ہے, وہ دیکھو ڈاکٹر ذاکر نائک ہے. وہ کیا مجھے اب یہ لگانا پڑے گیمر ذیشان ارشد ہے. ہر کوئی اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہے, نہیں میرے ساتھ لیجنڈ لگا ہوا ہے, لیجنڈ ذیشان ارشد. اور محمد نام جو ہے وہ برکت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے, تو لیجنڈ محمد ذیشان ارشد ہوں میں بات کرنے والا. لیجنڈ گیمر کا ایک نک نیم ہے, اور یہ مجھے اللہ نے دیا ہے, یہ مجھے اللہ نے الہامی طور پہ دیا لیجنڈ. اسی کا مجھے حکم بھی ہے کہ لیجنڈ کے طور پہ ہی سامنے آؤ, اور لیجنڈ ہی بنا ہوا ہوں الحمدللہ. دا کنگ آف ملٹیپل اسکلس بائی دا مرسی آف اللہ. سو بھائی ابھی بھی اتنی میری پک پک کرنے کے بعد اگر سمجھ لو, مجھے نہیں پتا تم ایک سائنسدان ہو, پروفیسر ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, آرمی آفیسر ہو, حکمران ہو, کون ہو مجھے نہیں پتا. میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ہوں, اور میرے جو لیڈر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا کے سب سے بہادر انسان ہیں, ابھی بھی ہیں, ان سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ہے. وہ دنیا کے سب سے بڑے, کیونکہ اللہ تو اس کائنات کا خدا ہے نا. میں مخلوق کی بات کر رہا ہوں, مخلوق میں بھی اس کو رکھتے ہیں. مخلوق کا بھی لفظ ہٹاؤ, میں اسٹریٹ فارورڈ بات کروں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے انصاف پسند, سب سے زیادہ سخی, سب سے زیادہ, یہ اللہ کے بعد کی بات ہو رہی ہے, سب سے زیادہ سخی وہ ہیں انسانوں میں, اور سب سے زیادہ ہمدرد, سب سے زیادہ نرم دل, سب سے زیادہ معاف کرنے والے, اور انسانوں کے سب سے بڑے مخلص بھی وہی ہیں. وہ تو اپنی امت کو جنت میں لے کے جانا چاہتے ہیں. میں بھی چاہتا ہوں ان کی پوری امت کو جنت میں لے آؤں, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی نہیں ماننا چاہتا, اور اگر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے گا, اور ان کی بیوی کو گالی دے گا, حضرت عائشہ صدیقہ خاص طور پہ, اور ان کی بیٹی کو گالی دے گا جیسے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ, یا ان کے چچاؤں کو گالیاں دے گا جیسے کہ سید امیر حمزہ رضی اللہ عنہ, یا ان کے قریبی بہترین دوستوں کو, ان کے سسروں کو, ان کے خلفائے راشدین کو گالیاں دے گا جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی جو ان کے داماد ہیں, اگر ان کو بھی کوئی گالی دے گا, یا ان کے چچا زاد بھائی ہے نا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ, سو ان کو بھی اگر کوئی گالیاں دے گا, تو بھائی ان کو پھر یہ سب کرنے پر پھر میری روحانی تلوار نکل جاتی ہے, پھر میں آسرا نہیں کرتا. میں کیا کروں, میرے باپ کو کوئی گالیاں دے, میں کیسے چھوڑ دوں اس کو. وہ میرے باپ سے بڑھ کر ہے میرے لیے, میری ماں سے اور باپ سے بڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تمام اولیاء اللہ, صحابہ کرام, انبیاء کرام ایک طرف, سارے میرے والدین, بھائی بہن, رشتہ دار, بیوی بچے ایک طرف, میرے استاد ایک طرف, میرے ساری پوری کائنات کی مخلوق ایک طرف. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. خدا کے سامنے بات کر رہا ہوں, اللہ کے سامنے بات کر رہا ہوں, وہ سن رہا ہے. ساری مخلوق ایک طرف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف. اور ان کو کوئی کچھ کہہ دے تو زیرو ٹالرنس ہے میرا یہاں پر, ٹھیک ہے, زیرو ٹالرنس. یہاں پہ گنجائش ہی نہیں ہے کسی بھی قسم کی. باقی کسی کے اوپر کچھ کہتا ہے تو میں تھوڑا سا القات رکھ کے بات کر لیتا ہوں, لیکن غیرت وہاں بھی ہے. لیکن ادھر تو میں کہیں آسرا نہیں کر سکتا نا, ادھر میں چیر کے رکھ دیتا ہوں. کوئی ایک گالی دے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, میں اس کو 2000 گالیاں دے دوں گا سالے کو. اس کی اوقات یاد دلا دوں گا کہ اگلی بار اپنی ماں کو بھی بھول جائے گا اور باپ کو بھی بھول جائے گا. میں وہ انسان ہوں, میں آسرا نہیں کروں گا. اینڈ میں مجھے اللہ ہی کو جواب دینا ہے کہ میں نے کیوں گالیاں دی. وہ پھر وہ حساب کرے گا میرا اور اس کا, اس بندے کا, کہ تو نے کیا کیا اور اس نے کیا کیا. مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والوں کو, تکلیف دینے والوں کو صحابہ کرام نے جا کر قتل کر دیا تھا, گردن اڑا دی تھی ان کی. بات سمجھ میں آ گئی. میں نے تو قتل بھی نہیں کیا, صرف سوشل میڈیا پہ آگے اوقات دکھاتا ہوں. تو میرا حساب کتاب جب اللہ کرے گا, وہ کیا کرے گا وہ میں جانوں, میرا رب جانے. میں کر رہا ہوں جو وہ کر رہا ہوں, اس کے لیے کر رہا ہوں. تم لوگ کے لیے اتنا ہی ہے, تمہارے لیے کہ تم کچھ بھی ہو, تم پروفیسر ہو, حکمران ہو, کچھ بھی ہو, تم میرا کیا اکھاڑ لو گے, میرا کیا بگاڑ لو گے. طاقت دکھاؤ گے, آرمی دکھاؤ گے, اپنے لشکر دکھاؤ گے, اپنے ویپنز دکھاؤ گے. کس لیے؟ کیونکہ میں اللہ کے بارے میں بول رہا ہوں کہ اللہ کو اپنا خدا مان لو. تو تم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. پھر
کہ سچ بولنے والے کو اور اسلام کی طرف بلانے والے کو اور تمہیں جنت کی طرف بلانے والے کو تم مارو گے یا دھمکیاں دو گے یا ڈراؤ گے؟ ابے تمہیں تو تھینکفل ہونا چاہیے میرا کہ کیا بھائی آیا ہمارا، کیا سچائی کا آئینہ دکھاتا ہے، آسرا ہی نہیں کرتا، ٹائم ہی ویسٹ نہیں کر رہا، اپنے ایک ہی لیکچر میں سب کچھ ادھر انچر پنچر کر کے رکھ دیا اس نے۔ لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں بڑے بڑے مذہبی پیشواؤں کی، ان کے اندر آنے والے لاکھوں ہزاروں لاکھوں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں دھوپ میں گرمی میں اور ان کے گھنٹوں کے لیکچر سنتے ہیں اور 10 سال 20 سال سنتے ہیں اور وہ ان کو سچ نہیں بتاتے۔ ایک سچ بتا دیں پوری عوام مسلمان ہو جائے، جو بھی اپنی عقل استعمال کرے، ٹھیک ہے؟ سب تو نہیں عقل استعمال کرتے، تو کریں، یہ لوگ کیوں نہیں کر رہے؟ بات یہ ہے کہ کرنا نہیں چاہتے، کرنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ بھائی اب اپنے ذیشان بھائی، انسان بن کے بات کر رہا ہوں، اب اپنے ذیشان بھائی کی اس بات کو یاد رکھنا، قیامت کے دن جب آؤ گے اور تپتی ہوئی دھوپ میں پیر رکھ کے کھڑے ہوگے، شدت کی تپش ہوگی جو جولائی کے اندر لوگ محسوس کر ہی رہے ہیں ایکسپیرینس، مجھے نہیں پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہوگا اس وقت، آئی ڈونٹ نو۔ جولائی 2021 میں دنیا والوں نے ایکسپیرینس کیا تھا ہسٹری کا ہاٹیسٹ منتھ اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل سائنٹسٹ، اوکے، ان کی رپورٹس کے مطابق، اور اسی جولائی 2021 کے اندر بھی اللہ نے لاہور شہر میں اے سی کا موسم کر دیا تھا، وہ بھی ایک میریکل تھا۔ اور کیا چاہیے؟ ارے میرے اللہ، جہاں چاہے موسم کو ٹھنڈا کر دے، جدھر چاہے تپش بڑھا دے، گلوبل لیول میں تپش بڑھائی ہوئی تھی، لاہور شہر میں ایسی کر دیا تھا، اور مجھے اس نے سورج کی گرمی سے امیون کر دیا تھا۔ تپتی ہوئی دھوپ میں موبائل لے کے کھڑا ہوا ریکارڈنگس کر رہا تھا، میرا موبائل بھی ٹھنڈا، میرا جسم بھی ٹھنڈا تھا، گرمی کا نام و نشان بھی میرے اوپر نہیں تھا، نہ میرے موبائل پہ تھا، اور میں ریکارڈنگ کر رہا تھا، موبائل بند ہی نہیں ہوا۔ ابھی تو ڈویل پہ آن ہوا تھا تو موبائل، یہاں میں چھاؤں میں ہوں تھوڑا، ٹھیک ہے، تو بند ہو گیا تھا۔ میں ڈائریکٹ سن لائٹ میں کھڑا ہوا خطاب کر رہا تھا، جمعے کا دن تھا جہاں تک مجھے یاد ہے، غالباً، واللہ عالم، غلطی ہو جائے تو الگ بات، لیکن ایونٹ ٹرو تھا۔ امیونٹی ایکسپیرینس کرائی اللہ نے کہ ایسے امیون کرتا ہوں میں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی ہوئی آگ میں امیون کر دیا تھا اس نے، مجھے اس نے ریئل ورلڈ میں فزیکل طور پر سورج کی گرمی سے امیون کر دیا تھا، میرے موبائل کو بھی امیون کر دیا تھا، ایفیکٹ ہی نہیں اثر کر رہا تھا۔ وہی ہے جو قبروں کے اندر مسلمانوں کی لاشوں کو امیون کر دیتا ہے، ڈیکمپوزیشن کا پروسیس ہی ہے، اس پہ اثر نہیں کرتا۔ وہی ہے جس نے اصحاب کہف کو ان کے غار میں 309 سال سلا دیا تھا اور ان کے کتے تک پہ نیچر کے قوانین کو بے اثر کر دیا تھا۔ کتا بھی 309 سال زندہ تھا اور بغیر کھائے پیے زندہ تھا۔ ہاں، کتا چوکٹ پہ پہرا دے رہا تھا، کہاں جائے گا، کیسے زندہ تھا، سو توڑی رہا تھا، پہرا دے رہا تھا۔ پڑھا کرو کبھی، آؤ اسلام کے اندر آؤ، ارے ایسے ایسے ایونٹ پڑھنے کو ملیں گے اور ایسے ایسے ایونٹ ایکسپیرینس ہو جائیں گے لائف میں۔ اگر تم اللہ کی مدد کرنے پہ آئے نا، اس کے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، تو اللہ تمہاری وہ مدد کرے گا۔ لوگوں کی سوچ ہے، میں بھی تو مسلمان ہی ہوں نا، میرے کون سے سینگ لگے ہوئے ہیں، مجھ سے اچھے مسلم پڑھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کیا طریقے سے بات چیت کرتے ہیں، کیا میٹھا لے جائے، کیا لاجکس دیتے ہیں، الحمدللہ۔ یہ نعمان علی خان کیا بندے کا مزاج ہے، کیا ٹھنڈا مزاج ہے، اچھے لگتے ہیں مجھے یہ لوگ، ان کا طریقہ تبلیغ زبردست لگتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کڑاکے کے سیدھی بات اسٹریٹ کرتے ہیں، الحمدللہ۔ مولانا ابرار عالم صاحب کیا نرمی سے بات کرتے ہیں، کیا نرمی سے سمجھاتے ہیں۔ یہ وہ نام بتا رہا ہوں جن کو میں نے جن کی میں باتیں سنتا ہوں، جن سے میں انسپریشن لیتا ہوں، جن سے میں سیکھ لیتا ہوں، اور بھی ہیں بہت سارے، بٹ دیز آر تھنگ۔ ایون انجینئر محمد علی مرزا، ہر انسان میں اچھائی برائی ہوتی ہے، انجینئر محمد علی مرزا میں کیا ایک، ہاں، کانفیڈنس کے ساتھ بہت بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی غلطیاں اپنی جگہ، بٹ ایک انسان میں جو چیز پازیٹیو ہے وہ یہ کہ جی کانفیڈنس بہت ہے، ڈنکی کی چوڑ میں اپنا جو موقف ہے بات کرتا ہے، ثبوت کے ساتھ بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ آپ اگر نرمی میں جھکے رہوگے، دبے رہوگے، دوسرا سمجھے گا بے یار بات میں دم نہیں ہے، بندہ ایویں ہی ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب، ٹھیک ہے، وہ روحانی علاج کے خلاف کرتے ہیں جو بھی کچھ، بٹ ان کا ایک مزاج ہے کہ وہ ہنسا کے بات کرتے ہیں، چٹکلے لیتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کوئی نوجوان بات کر رہا ہے بیٹھ کے نا، جیسے عام لوگوں کی طرح۔ اچھی بات ہونا چاہیے، کیوں لوگ ڈپریشن میں، ٹینشن، اسٹریس میں اتنے ہوتے ہیں، وہ جو ہنسی کے چٹکلے نکلتے ہیں نا، بندہ ہنستا ہے تو تھوڑا سا ریلیف ہو جاتا ہے اس کو، اور وہ لیکچر بھی انجوائے کر کے سنتا ہے، بور نہیں ہوتا۔ مجھے بھی آتے ہیں طریقے، میرے ایسے لیکچرز میں نے دیے ماضی میں، دیکھ لو، میں نے وہ ایتھس کے اوپر بنایا تھا ایک، وہ ہنسی اور مذاق کے حوالے سے، وہ پڑھے میں کچھ لیکچر ہندوازم پہ بنائے تھے، وہ دیکھ کے تمہیں لگے گا نہیں کہ میں بات کر رہا ہوں، لڑکا لگوں گا، ایک چھوٹا سا کوئی بچہ بیٹھا ہے، لڑکا ہے، روز ہنسی مذاق کر رہا ہے۔ مجھے آتے ہیں یہ سب طریقے، الحمدللہ۔ میں ایکٹنگ بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ایکٹر ان ریلیجن بھی ہوں نا، کبھی کچھ موقع محل کے مناسبت سے لہجہ اتار چڑھاؤ کرنا پڑتا ہے، لیکن جب میدان جنگ ہوگا، آن لائن جہاد والا میدان ہوگا، روحانی میدان ہوگا، تو تلواریں بھی نکلیں گی روحانی، اور روحانی گرج چمک بھی ہوگی، روحانی طوفان بھی چلیں گے، روحانی آندھی بھی ہوگی، اور روحانی بہت کچھ ہوگا۔
اب یہ جو ہوائیں اس وقت چلا رہا ہے دیکھو، میں تپتی میری چپل گرم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ تپ رہی ہے، اوپر سے گرم ہو رہی ہے، نیچے اتنی تپشی کہ اوپر تک گرم ہو رہی ہے چپل، اور میرے چہرے پہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے. اب چپل میں نے جو ہے نا وہ اتنی گرم ہو گئی، بیٹھے بٹھائے کی یہ حال ہے، اور اوپر کی فضا میں وہ ہے، لیکن ہوا چل رہی ہے. بتانے کا مقصد پھر وہیں آئے گا کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں کچھ بات کہی ہے، اگر بلکہ میں وہ بتا دوں تو میرا لیکچر بڑا اچھی طرح مکمل ہوگا آج کے انشاءاللہ. اچھا ہے کہ ایک بات سمجھا دوں میں دنیا کے انسانوں کو، تمہیں بھی. دیکھو لوگ چاہتے ہیں نا بارش ہو جائے، ابھی بھی لوگ چاہ رہے ہوں گے موسم ٹھنڈا ہو جائے، بارش ہو جائے. وہ تو میں نے بتا دیا، اگر اللہ نے چاہا تو وہ آج ہی کر دے گا، اور ہو سکتا ہے اگلے چند دن میں ہی کر دے. ٹھیک ہے، یہ ممکن ہے. اگر کرے گا میں اپنی ویڈیوز جاری کر دوں گا پھر سے، اور پھر میں بتا دوں گا، دکھا دوں گا اس کی جو حکمتیں ہوں گی. کیونکہ اب تک تو محکمہ موسمیات تو کر آ کے تھک ہار گیا. ٹھیک ہے، نہ کراچی کا کچھ حال ہے نہ لاہور کا حال ہے. تو اور میں اس لیے آج بیٹھا، میں نے سوچا ٹھیک ہے اب کرتے ہیں خطاب، اب موقع ہے بات کرنے کا. میں بھی انتظار کر رہا تھا، بتایا تھا نا، لیجنڈ بھی انتظار کر رہا ہے، لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں. دیکھو تو جون 16 تک تو دیکھ لیا سبھی نے دیکھ لیا، بیچ بھی دیکھ لیا لیجنڈ چھت پہ آیا تھا کیا ہے. ابھی اس وقت لیجنڈ چھت پہ آیا ہوا، لیکن چھت پہ شام کا ٹائم نہیں ہے. پہلی بات ہے، چلو دوپہر ہے، دوپہر میں بھی اللہ موسم پلٹ دیتا ہے، کالے بادلوں کے لشکر بھی لا سکتا ہے. بٹ آئی ایم ٹیلنگ سم تھنگ، لوگ انتظار کرتے ہیں نا موسم اچھا ہو جائے اور ٹھنڈی ہوائیں چلیں، بارش ہو، یار کول انوائرمنٹ ہونا چاہیے. ارے اللہ، میں بتا دوں یار، اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ انلمیٹڈ طور پہ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، پرماننٹ بھی کر سکتا ہے، ایسے کہ جی بس اچھا ہی موسم جاری رہے. لیکن اس کے لیے پھر لوگوں کو توبہ کرنی پڑے گی اس لیول کی. وہ ٹھیک ہے، پھر وہ بھی پرماننٹ طور پہ کم سے کم ان بڑے بڑے حرام کاموں کو تو چھوڑیں جو پبلک لیول پہ کر رہے ہیں، تنہائیوں میں کر رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں. میں اس پہ نہیں جا رہا، وہ اور بندے کا معاملہ، اللہ کے سپرد. پر جو لوگ مجموعی طور میں پبلک میں آ کے کھلم کھلا کر رہے ہیں کہ جی زنا بھی کھلے عام ہو رہا ہے، رشوت بھی کھلے عام چل رہی ہے، غریبوں کو مارا بھی ہے کھلے عام جا رہا ہے، غریبوں کے ٹھیلے بھی کھلے عام توڑے جا رہے ہیں، مطلب کیا نہیں ہو رہا. یہ کیا کہتے ہیں، لیسبین والے کام کھلے عام ہو رہے ہیں، پون انڈسٹریاں کھلے عام چل رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ کھلے عام سب ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ آسمان سے بارشیں برسائے، موسم اچھا کرے، زمین سے آپ کو بے تحاشا قسم کے اناج سبزیاں اگا کے دے. کس خوشی میں بادشاہ کو ناراض کر رہے ہو، اور بادشاہ سے کھانا پینا چاہیے. ماں ناراض ہو جائے گا تو ماں ناراض ہو، باپ ناراض ہو، دو جوتے نہ مارے اولاد کو کہ تو میری ایک بات نہیں مان رہا. چلو ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ تو نے یہی کیا ہے. اب ایک اچھا یہ تو ہوتا ہے کہ کوشش کی ٹوٹ گیا، کوشش کی پھر غلط، پھر اچھا کیا پھر غلط، چلتا ہے، ایک دن صحیح ہو ہی جائے گا. ابے تو مسلسل ایک ہی ٹکر پہ آ رہا ہے، ٹکڑا ہی چل رہا ہے. تو اللہ نے بھی قرآن میں بتایا کہ وہ گناہوں پہ اڑتے نہیں ہیں. اڑ گئے، ہم نے کیا تو بس اب وہی کریں گے، ارے چھوڑ دیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے ہو گیا، انسان ہے، غلطیاں ہو گئیں، نفس چڑھ گیا، خواہش چڑھ گئی، شیطان حاوی ہو گیا، کر دیا گناہ، ہو گیا، اب سدھر گیا، اللہ کو پتہ ہے، دیکھ لیا، چھوڑ دیا. لیکن لوگ جب وہ کریں گے جو قرآن پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، قرآن و سنت، تو اللہ آسمانوں کے اوپر، یہ آسمان سے سروں کے اوپر سے دینا شروع کر دے گا، پانی برسائے گا، ٹھنڈا موسم کر دے گا، نیچے سے زمین کے نیچے سے چیزیں اگائے گا، پھل اگائے گا، سبزیاں اگائے گا. نہ پانی کی کمی نہ کھانے کی کمی، انسان کو صرف کھانا پینا مل جائے وہ اپنی زندگی سکون سے گزار سکتا ہے. اللہ تو موسم ٹھنڈے کر دے گا، بارشیں برسا دے گا، پانی بھی پینے کے لیے دے گا، اور زمین سے اتنا اگائے گا کہ مہنگائی تیل لینے چلی جائے گی. مہنگائی کیوں ہوتی ہے جی؟ وہ شارٹیج ہو گئی ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی ہے، سپلائی کم ہو گئی ہے. یہی ہوگا نا بزنس مارکیٹنگ رولز کیا ہے؟ اب سپلائی بہت آ رہی ہے، ڈیمانڈ ختم ہی ہو گئی، اتنی سپلائی کہ ویلیو ختم ہو گئی ساری. اب تو وہ آٹے کے بھاؤ والی بات ہو گئی. ٹماٹر 10 روپے 5 روپے مل رہے ہیں، کیوں؟ ابے اللہ نے اتنے ٹماٹر اگا دیے کہ سالہ خراب ہونے پڑے ہوئے. اب ٹماٹروں کے رش لگ گئے دنیا کے اندر. ایک بات کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے کیا؟ زمین اس کی ہے، جہاں سے مرضی اگا دے. وہ تو کسان کا بھی پابند نہیں ہے. ہاں، وہ کسان کا پابند نہیں ہے کہ کسان ہل لگائے گا تو وہیں سے اگے گا، وہ کہیں سے بھی اگا دے گا. بندے کام تو وہ کریں جو اللہ چاہ رہا ہے. اگر ہم وہ کام کر لیں جو اللہ چاہتا ہے تو میں نہیں سمجھتا پھر اللہ ہمیں وہ چیز نہ دے جو ہم چاہتے ہیں. وہ منو سلوہ اتارنے والا بادشاہ ہے، آسمانوں سے کھانا بھیجتا تھا کھلانے کے لیے، لیکن قوم نے نافرمانی کی، سب کچھ کیا اور نہیں مانی، تو پھر ان کو تگنی کا ناچ نچا دیا کہ لو. اور اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا نا. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ کے تو نہیں بتائیں گے نا کہ یہ کرو وہ کرو. ان کی جو باتیں کتابوں میں. اب مسلمانوں کو یہ کام کرنا ہے، ہر مسلمان نے اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے. جو کر سکتا ہے کرے. میں تو کسی کو یہ بھی نہیں کہتا میرے ساتھ آگے کام کرو، میرے ساتھ مل کے کام کرو، نہیں. میں تو جو کام کر رہا ہوں پھیلا رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہوں، جس کو اس میں جو بہتر لگے لے،
جو سیکھنا سیکھے, جو نہیں سیکھنا نہ سیکھے. لیکن ایک بات ہے کہ غیر مسلم اگر ہو بھائی, پھر اس کا اینڈ تو لب لب آپ یہی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ پڑھو اسلام میں آ جاؤ. کیونکہ تم پیدا ہوئے تھے مسلم, تمہیں تمہارے والدین نے بنا دیا غیر مسلم, لگا دیا غلط عقیدے پہ, اور وہ خود بھی جہنم کی طرف جا رہے ہیں, تمہیں بھی لے جا رہے ہیں, انہیں نہیں پتہ. تو اپنے آپ کو بھی بچا لو, اور اس کے بعد اپنے والدین کو بھی اسلام پہ لے آؤ. کم سے کم کلمہ پڑھوا لو, زبردستی نہیں کرنی ہے. ان کو سمجھاؤ, ان کو ثبوت دکھاؤ. جو میں نے ثبوت بتایا نا وہی ثبوت دکھا دو, بہت ہیں. گاڈ آف نیچر چینل دکھا دو, سارے ثبوت جمع, جتنے ثبوت ہو سکتے تھے الحمدللہ میں نے جمع کر دیے, تاکہ کوئی بھی اس چینل پہ آگے وہ دیکھ لے کہ چرند پرند درند اللہ کی گواہیاں دیتے ہیں. ریئل فوٹیجز ہیں, کیمرے کی ایڈٹ اور افیکٹ نہیں ہے, اے آئی کا کام نہیں ہے, ساؤنڈ افیکٹ نہیں ڈالے میں نے, پک پک پکاک نہیں کیے, وہ اینیملس نے کیا ہے. اور وہ اللہ کے حکم سے بولیں, ورنہ تو میرے گھر میں جو ہے نا بکرے بھی پڑے, وہ بھی اپنے منہ سے اللہ اللہ نہیں کہہ رہے. تو گائے نے اللہ اللہ کہا ہے, قربانی کے ٹائم پہ گائے نے کلمے پڑھے, لا الہ الا اللہ کہا ہے, اللہ اللہ بولا ہے, ذبح ہوتی بھی گائے انہیں. قربانیوں کے ٹائم ذبح ہو رہی ہوں گی نا, مجھے نہیں پتا کوئی بکرا بھی کبھی اللہ اللہ کہہ رہا ہو ذبح ہوتے ہوئے یا کیا. میرے ابھی ثبوت میں گوٹ نہیں آئی ہے, ٹھیک ہے, گوٹ بکری یعنی بکرا, بکری یا بکرے کا ثبوت ابھی نہیں ہے, لیکن شیر کا, مرغی کا, گائے کا, کتے کے بچوں کا, انسان کے بچوں کا, یہ تو ہے نا. اور انسان کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے, ان کو تو لو نا. میری اتنی پک پک کا فائدہ ہے کہ اگر تم کلمہ نہ پڑھو, اینڈ میں تم جہنم میں چلے گئے اگر, مجھے افسوس تو ہوگا کہ میں اپنے بھائی کو بچا نہیں سکا یا اپنی بہن کو بچا نہیں سکا. آدم علیہ السلام کی اولاد تو ہے, لیکن بھائی میں زبردستی تو نہیں کروں گا نا. تم نے اپنے آپ کو خود ہی بچانا ہے. میں اس جو گرمی کے اندر بیٹھ کر اور جو کچھ ایکسپیرینس کر رہا ہوں یہ میں کر رہا ہوں. اللہ مجھے کتنی ہوائیں چلا کے ٹھنڈا کر رہا ہے, کول کر رہا ہے تاکہ میں یہ بات کر سکوں, وہ جانتا ہے, تو وہ مجھے کروا رہا ہے نا. جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں وہ گھروں میں, انہوں نے خود کو خود ہی بند کیا ہوا, تو وہ بھگتے ہیں گرمی اور تپش کو. میں تو نہیں ان کو فورس کر رہا. اتنی سی بات ہے. جو چاہے ٹھنڈ میں آ جائے, جو چاہے گرمی میں مرے, جو چاہے انجوائے کرے, جو چاہے نہ کرے, جو چاہے جہنم میں چلا جائے, جو چاہے جنت میں چلا جائے. ہدایت اللہ دیتا ہے, راستے بتا دیے, یہ اچھا کام ہے, یہ غلط کام ہے, یہ سیدھا راستہ ہے, یہ ٹیڑھا راستہ ہے, یہ اللہ والا راستہ ہے, یہ شیطان والا راستہ ہے. لیکن چلو گے تم خود, فیصلہ تمہارا ہے, فیصلہ تمہارا ہے. نہیں کرنا تو اللہ کو ذمہ دار نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے. تم اپنے جنت جہنم کے خود ذمہ دار ہو. اللہ نے بنا دیا ہے, بتا دیا ہے, نبی کو بھیج دیا, بات کلیئر کر دی, قرآن نازل کر دیا, فیصلہ ہو چکا کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اختیار کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا, اور وہ موت کے بعد عذاب میں, ٹھیک ہے. کافروں کے لیے ذلت اور رسوائی ان کی موت سے شروع ہو جاتی ہے, اور نیک مسلمانوں کے لیے راحت, آسائش, لگژری لائف ان کی موت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھینک یو اللہ فار کول بریز, کول ٹھنڈی ہوائیں. اتنی گرمی میں آ کے کوئی بیٹھ نہیں سکتا جب تک اس کو ٹھنڈا موسم نہ ملے. میرے لیے اللہ نے کیا جو کچھ بھی کیا, تو میں نے لیکچر مکمل کیا الحمدللہ. اب جو ہے اس وقت تقریباً جو ہے نا 45 منٹ سے زیادہ میں بات کر چکا ہوں. پچھلا 10 منٹ والا بھی جو میں نے ڈوئل کیمرہ آن کیا تھا اس میں بھی لینا ہے, تو گویا یہ کوئی 50 منٹ تو میرے ہو چکے ہیں بات چیت کو. تو 50 منٹ میں اس وقت میں گرمی کے اندر بیٹھا رہا ہوں اوپر چھت پر آ کے, 3:45 ہو رہے ہیں, اور جس شدت کی گرمی لاہور والے انجوائے کر رہے ہوں گے اس میں کوئی بندہ اتنی دیر بیٹھ کے بات کر رہا ہے چھت پہ, تو بغیر ہوا کے کر نہیں سکتا. موبائل اتنی دیر چل نہیں سکتا, یہ کچھ تو وجہ ہے نا. موبائل بھی چل رہا ہے, حالانکہ بیٹری ہاٹ کا آ گیا تھا, اور پھر بھی یہ چل رہا ہے, ورنہ ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے. اس وقت ہو رہا ہے تو بہرحال, اور اب تو 12% بیٹری ہے, بند بھی ہونے والی ہے. تو چلو آپ یہ اینڈ کے ساتھ میرا ٹریلر بھی چل جائے گا اللہ کے سگنیچرز والا, اس کو بھی واچ کرو. زیادہ ڈیٹیل کی ضرورت ہے سو ایک کام کرنا, rightfulreligion.com ویب سائٹ ہے, وہاں پہ جا کے اسٹڈی کر لینا. بہت ساری چیزیں ریسرچ کے لیے, ٹھیک ہے, نالج اسٹڈی کے لیے, ثبوتوں کے لیے, اور لا علاج مریضوں کو ٹھیک کرنے کی اسکل سیکھنی ہے, اور اپنے مرض سے نجات چاہیے, اور اپنے والدین کو ٹھیک کرنا ہے اللہ کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے, چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو. اس کے حوالے سے بھی سلوشنز ہیں. تو مولانا ابرار عالم صاحب ہیں, ان کا چینل ہے یوٹیوب پر, انہوں نے اس میں سکھا دیا ہے. مخلوق خدا کی خدمت کے لیے انہوں نے بانٹ دیا ہے, فی سبیل اللہ دیا ہے, اللہ کی رضا کے لیے. جا کے سیکھ لینا, اپنا بھی علاج کرو, اپنے آپ کو نجات دلاؤ چیزوں سے, بیماریوں سے, مشکلات سے, ذہنی ٹینشن, بہت ساری چیزیں, بہت کچھ آتا ہے, شیطانی جنات, جادو وغیرہ, تو سب کچھ ہے, سارے سلوشن ہے. بس اسلام ہے, یہ اسلام کی سچائیاں ہیں, اسلام کی برکت ہے. اور رائٹفل ریلیجن کا چینل ہے, وہاں مولانا ابرار عالم صاحب کے انگلش اور اردو لیکچرز موجود ہیں, وہ سن لینا. اگر ضرورت ہو مسلمانوں کی تر و تازہ لاشیں دیکھ لینا, کس طرح ان کی لاشیں خون کے ساتھ تر و تازہ ہوتی ہیں, اور کتنا وٹنس کیا لوگوں نے, یہ چیزیں ہیں. اور باقی میں تو ہوئی لیجنڈری گیمنگ کے ساتھ, میرے کو اپنے کیا بتانا, میں نے تو جو کچھ کیا سو کیا, ٹھیک ہے. میں کبھی یہاں پہ رہوں نہ رہوں, دنیا والوں کو یاد رہے گا ایک انسان آیا تھا 21ویں صدی میں, وہ جو کام وہ کر کے چلا گیا وہ 21ویں صدی کے اندر
شاید کسی اور نے نہ کیا ہو اور شاید کوئی کر بھی نہ سکے, اور ماضی میں تو خیر کوئی کسی نے کیا نہیں کیونکہ پہلے تو اس طرح کا سوشل میڈیا تھا نہیں. لیکن مجھے اس سے غرض نہیں ہے, میں تو چاہتا ہوں جتنے مسلمان ہیں اپنی اپنی پاورز کے ساتھ, دعاؤں کے ساتھ آ جائیں میدان میں, جو کر سکتا ہے کر لے, اور اللہ جس کی جو چاہے مدد کرے. مجھے کسی سے کوئی حسد نہیں ہے, جلن نہیں ہے, مجھے اپنا کام کرنا ہے اپنے حصے کا. ابراہیم علیہ السلام کو سناتے ہیں کہ جی آگ میں پھینکا جا رہا تھا, بس یہ کر کے میں ختم کر رہا ہوں, بہت بول لیا. تو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو بتایا کہ جی وہ ایک چیونٹی تھی, ایک چڑیا تھی جو چونچ میں پانی بھر بھر کے لا کے ڈال رہی تھی. کسی نے اس کو کہا کہ تو اس سے آگ بجھا لے گی؟ اس نے کہا مجھے پتہ آگ بجھے گی نہیں, لیکن جب قیامت کے دن لوگ آئیں گے تو میں چاہتی ہوں کہ اس میں میرا نام لسٹ میں درج ہو کہ میں بھی پانی بجھانے والوں میں شامل تھی, آگ بجھانے والوں میں شامل تھی. بس جو آگ دنیا میں لگ گئی ہے, شیطان نے لگوا دی ہے انسانوں میں اس کو بجھانے کے لیے اپنی کوشش کر رہا ہوں. اور میں صرف چڑیا والا, میں چڑیا نہیں ہوں, میں انسان ہوں. میں پوری پاور کے ساتھ کر رہا ہوں, دلائل کے ساتھ کر رہا ہوں, اور ثبوت کے ساتھ کر رہا ہوں, ڈنکی کی چوٹ پہ کر رہا ہوں. میں کوشش ہی نہیں کر رہا, مجھے یقین ہے انشاءاللہ جو عقل استعمال کرتے ہوئے میری بات سنے گا اور لازمی ہے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوگا. اور جو عقل کو استعمال نہیں کرے گا اور ہدایت لینا نہیں چاہتا, وہ میری باتوں ہی کے ذریعے گمراہ ہو جائے گا اور جہنم میں چلا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ حسد میں آ جائے گا. اور جس نے عقل استعمال کی وہ کہے گا بندے نے بالکل سچے دین کے بارے میں بتایا اور سچے خدا کا بتا دیا. اب ہمیں نہ خدا کے وجود پہ شک کی گنجائش اور نہ اس بات پہ شک کہ وہ اللہ ہے یا نہیں. کلیئر چٹا صاف کہ کائنات کا ایک گاڈ ہے, اللہ ہے, اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, قرآن اس کا کلام ہے, اسلام اسی کا دین ہے. چل بھائی کلمہ پڑھ کے اسلام. اس کے بعد جاب کرو, کھاؤ پیو کماؤ اور اسلام کے مطابق زندگی گزارو. تمہیں کس نے روکا ہے کھانے پینے سے؟ تمہیں کس نے روکا ہے ویڈیو گیم کھیلنے سے؟ تمہیں کس نے روکا ہے کرکٹ اور اسپورٹس کھیلنے سے؟ گیم کھیلو, ٹھیک ہے, اچھے میوزک سنو. میں تو یہ بھی بتا رہا ہوں, وہ والا نہیں بن رہا جی میوزک حرام. میں کہہ رہا ہوں اچھے میوزک سنو, نیچرل میوزک سنو, ساؤلفل میوزک سنو. کام کرو, 5 وقت نماز ادا کرو, روزے رکھو. سال میں ایک دفعہ آتے ہیں 30 دن کے لیے. زکوٰۃ دو اگر مالدار ہو, ورنہ وہ بھی نہیں ہے. حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے, مال نہیں ہے تو وہ بھی نہیں ہوتا. اگر نہیں ہے مال ٹھیک ہے تو, لیکن زندگی میں ایک دفعہ ہے, وہ بھی نہیں ہوتا. تو بھائی 5 وقت کی نماز ادا کرو. سمپل آسان سا دین ہے اسلام. جاب کرو, سب کچھ کرو. بس یہ کہ جھوٹے خداؤں کی عبادت سے باہر آ جاؤ. جھوٹے خداؤں کے نام پہ بیوقوف بننا چھوڑ دو. جھوٹے خداؤں کے نام پہ کتابیں پڑھنا چھوڑ دو ان کی, اور جھوٹے خداؤں کے مذہبی پیشواؤں کو بائے بائے ٹاٹا کر دو. مرنے دو ان کو اپنی اگنورنس میں. نہیں سننا چاہتے, نہیں سدھرنا چاہتے, خود بھی مریں گے, ان کے ساتھ ان کی جاہل عوام بھی مرے گی. اگر جس نے عقل استعمال کر لی وہ اللہ کا شکر ادا کرے گی. الحمدللہ, اللہ اکبر. تھینک یو سو مچ.